السلام علیکم لسنرز، آج میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں ایک اور فل آف ایکشن تھرل سسپینسفل کرائم اسٹوری۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ شام کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے، ہوا میں اب اچھی خاصی خنکی تھی اور مجھے سردی محسوس ہو رہی تھی۔ ڈوبتے ہوئے سورج کا منظر، گاؤں کے مکانوں کی چمنیوں سے اٹھتا ہوا دھواں، مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبو اور دن بھر محنت کرنے کے بعد گھروں کو لوٹتے ہوئے کسانوں کے سنبھلائے ہوئے چہرے، یہ منظر ایسا تھا کہ بچپن ہی سے مجھے مسحور کر دیتا تھا۔ اس لیے سردی کے باوجود میں کھیتوں کے قریب ایک منڈیر پر بیٹھا تھا۔ گاؤں کے لوگ میرے نزدیک سے گزرتے تو مجھے ادب سے سلام کرتے اور آگے بڑھ جاتے۔ میری عمر اس وقت صرف 14 سال تھی، لیکن میں جاگیردار ایاز ملک کا اکلوتا بیٹا ہونے کے ناطے ان لوگوں کے لیے قابل احترام تھا۔ کبھی کبھی تو مجھے سخت شرمندگی ہوتی تھی جب گاؤں کا کوئی بزرگ مجھے ادب سے سلام کرتا تھا۔ میں نے ایک گہری سانس لے کر مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبو کو محسوس کیا اور اپنی جگہ سے اٹھنے ہی والا تھا کہ مجھے حویلی کی طرف سے بابا کی لینڈ کروزر نکلتی دکھائی دی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر نہ جانے کون تھا، اس نے بہت خطرناک انداز میں موڑ کاٹا اور انتہائی برق رفتاری سے دھول کے بادل اڑاتا ہوا شہر جانے والے راستے پر روانہ ہو گیا۔ میں گھبرا کر کھڑا ہو گیا اور تیزی سے حویلی کی طرف بڑھا۔ حویلی میں داخل ہوا تو نواز چاچو تیزی سے میری طرف بڑھے۔ خرم بیٹا، تو کہاں چلا گیا تھا؟ میں تو یہیں تھا چاچو، میں نے کہا۔ خیریت تو ہے؟ خیریت نہیں ہے پتر، چاچو نے کہا۔ بھائی جی کو دل کا دورہ پڑا ہے، ان کی حالت بہت خراب ہے اور وہ کئی دفعہ تجھے پوچھ چکے ہیں۔ میں گھبرا کر بابا کے کمرے کی طرف بھاگا۔ ان کی حالت واقعی خراب تھی۔ گاؤں کے حکیم صاحب ان کی نبض دیکھ رہے تھے۔ ان کے نزدیک ہی اماں بیٹھی تھیں، ان کے چہرے پر بھی ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ آپ لوگ وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ میں نے کہا۔ بابا کو ابھی اور اسی وقت گجرات لے چلیں۔ نہیں بیٹا، حکیم صاحب نے کہا، بڑے ملک صاحب اس وقت طویل سفر کی صعوبت برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اور پتر، پریشان مت ہو، میں نے سرور کو شہر بھیج دیا ہے، وہ ڈاکٹر احسان کو یہیں لے آئے گا، وہ گجرات کے بہت بڑے ڈاکٹر ہیں۔ لیکن چاچو، اس میں تو بہت دیر لگ جائے گی، میں نے کہا۔ بیٹا، حکیم صاحب نے کہا، مجبوری ہے، ورنہ میرا بھی خیال یہی تھا کہ بڑے ملک صاحب کو شہر لے جایا جاتا۔ بابا نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھول دیں۔ میں نے چیخ کر کہا، بابا، آپ ٹھیک تو ہیں؟ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں لمحے بھر کو چمک سی آئی۔ انہوں نے کچھ کہنا چاہا، لیکن ان کے صرف ہونٹ لرز کر رہ گئے۔ میں بڑے ملک صاحب کو ایک خوراک اور دے دیتا ہوں، حکیم صاحب نے کہا۔ اس وقت یہ قدرے ہوش میں ہیں، اس لیے دوا لے لیں گے۔ حکیم صاحب نے یکے بعد دیگرے دوا کے 2 چمچے بابا کو پلا دیے۔ پھر انہوں نے اپنی صندوقچی میں سے کوئی خمیرہ نکالا اور تھوڑا تھوڑا کر کے بابا کو کھلا دیا۔ بابا اس وقت شدید اذیت میں تھے، وہ بار بار اپنا سینہ پکڑ رہے تھے۔ حکیم صاحب، میں نے کہا۔ بابا، میں نے انہیں دوا دے دی ہے، آپ لوگ دعا کریں، حکیم صاحب نے جواب دیا۔ چند لمحے بعد بابا نے حیرت انگیز طور پر آنکھیں کھول دیں۔ ان کے چہرے پر اب اتنی اذیت کے آثار نہیں تھے۔ وہ گہری سانس لے کر آہستہ سے بولے، خرم۔ جی بابا، میں نے جلدی سے کہا اور ان پر جھک گیا۔ خرم بیٹا، بابا نے نحیف لہجے میں کہا، میرے بعد اپنی ماں اور بہن کا خیال رکھنا۔ تم ابھی، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ امی نے روتے ہوئے کہا، اب تو ماشاءاللہ آپ ٹھیک لگ رہے ہیں۔ میرے پاس وقت بہت کم ہے نجمہ، بابا نے گہری سانس لے کر کہا۔ خرم بیٹا، تم ابھی بہت چھوٹے ہو اور ذمہ داری بہت بڑی ہے، لیکن بیٹا جی، موت تو کسی کو بھی مہلت نہیں دیتی۔ اپنے مساروں کا اسی طرح خیال رکھنا جیسے میں نے رکھا ہے۔ شہانہ ابھی بہت چھوٹی ہے، وہ تو کچھ بھی۔ اچانک بابا کا سانس اکھڑ گیا۔ چاچو، میں نے چیخ کر کہا۔ بابا، سب ٹھیک ہو جائے گا پتر، میں دیکھتا ہوں سرور اب تک واپس کیوں نہیں آیا۔ چاچو گھبرا کر باہر نکل گئے۔ خرم، میرا وصیت نامہ وکیل صاحب کے، وہ بولتے بولتے رکے اور ان کے چہرے پر شدید کرب کے تاثرات ظاہر ہوئے۔ پسینہ پانی کی طرح ان کے چہرے سے بہنے لگا۔ اسی وقت چاچو ایک شخص کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئے۔ اسے دیکھ کر اماں جلدی سے دوسرے کمرے میں چلی گئیں۔ اس شخص کے پیچھے سرور بھی تھا، جس نے ایک بیگ اٹھا رکھا تھا۔ آنے والا ڈاکٹر تھا۔ اس نے بابا کی نبض دیکھی، اسٹیتھوسکوپ کے ذریعے ان کے دل کی دھڑکن سنی، پھر بلڈ پریشر چیک کرنے لگا۔ میں بہت غور سے ڈاکٹر کا جائزہ لے رہا تھا۔
بی پی چیک کرتے ہوئے اس کے چہرے پر مایوسی کے تاثرات تھے۔ اس نے چاچو سے کہا، انہیں دل کا شدید دورہ پڑا ہے، فوری طور پر اسپتال لے جانا ہوگا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، اور کوئی صورت نہیں ہے؟ ڈاکٹر نے ایک انجیکشن تیار کرتے ہوئے کہا، آپ لوگوں نے بہت دیر کر دی ہے۔ اس نے وہ انجیکشن بابا کی نس میں لگا دیا اور بولا، کیا انہیں پہلے سے دل کی تکلیف تھی؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، چاچو نے کہا، اور پھر سرور سے بولے، تو گاڑی کو اندر لے کر آ، جلدی کر۔ سرور تیزی سے باہر نکل گیا۔ بابا نے بہت دقت سے آنکھیں کھولیں، ایک نظر مجھے دیکھا، پھر ایک ہچکی لی اور ان کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ ڈاکٹر نے بڑھ کر ان کی نبض دیکھی، دل کی دھڑکن سننے کی کوشش کی، اور پھر مایوسی سے سر ہلاتے ہوئے اس نے بابا کا چہرہ چادر سے ڈھانپ دیا۔ بے ساختہ میری چیخیں نکل گئیں۔ چاچو بھی بری طرح بلک بلک کر رو رہے تھے۔ انہوں نے سرور سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کو چھوڑ آئے۔ میری چیخ سن کر اماں بھی روتی بلکتی وہاں آ گئیں۔ ان کی گود میں شانو تھی، جو ابھی صرف 1.5 سال کی تھی۔ اماں کو روتے دیکھ کر وہ بھی چیخ چیخ کر رونے لگی۔ چاچی اور دوسری ملازماؤں نے اماں کو سنبھالا۔ میری نظروں کے سامنے دنیا اندھیر ہو گئی۔ میں چاچو سے لپٹا بلک بلک کر رو رہا تھا۔ حوصلہ کر خرم بیٹا، تو مرد ہے، مردوں کی طرح اس صدمے کا مقابلہ کر۔ اچانک میرے کانوں میں بابا کی آواز گونجی، خرم بیٹا، میرے بعد اپنی ماں اور بہن کا خیال رکھنا۔ مجھے ایسے لگا جیسے اچانک میں اپنی عمر سے بہت زیادہ بڑا ہو گیا ہوں۔ میں نے اپنے آنسو پوچھ لیے۔ واقعی اب شانو اور اماں کی ذمہ داری مجھ پر تھی۔ بابا کی سوئم کے بعد دور و نزدیک کے تمام رشتے دار چلے گئے تو حویلی میں ویرانی اور وحشت پھیل گئی۔ اماں ہر وقت آنسو بہاتی رہتی، میں ان کی دل جوئی کرتا رہتا۔ اب شانو زیادہ تر میرے پاس ہی رہتی تھی۔ اس معصوم کو تو یہ بھی علم نہیں تھا کہ وہ یتیم ہو چکی ہے۔ لیکن نہیں، وہ یتیم کب ہوئی تھی؟ میں تو موجود تھا نا۔ میں نے دل ہی دل میں نہ جانے کتنی بار یہ عہد کیا کہ شانو کو بابا کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ مزید کچھ وقت گزرا تو اماں کے دل کو بھی قرار آ گیا۔ ایک دن وہ خود ہی مجھ سے بولی، خرم، کیا تیرا اسکول ابھی تک نہیں کھلا؟ اسکول تو کھل چکا ہے اماں، میں نے کہا، لیکن اب میں آپ کو چھوڑ کر اتنی دور نہیں جاؤں گا۔ تو کیسی باتیں کر رہا ہے بیٹا؟ اماں افسردگی سے بولی، بھول گیا تیرے بابا کی خواہش کیا تھی؟ مجھے یاد ہے اماں، میں نے کہا، لیکن کوئی لیکن ویکن کچھ نہیں۔ اماں نے میری بات کاٹ دی، تو جانے کی تیاری کر، میری فکر چھوڑ۔ اماں اور چاچو کے اصرار پر میں جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں ان دنوں مری کے ایک اسکول میں پڑھتا تھا۔ دوسرے دن میں نادر خان کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ بابا کی اچانک موت سے نادر خان بھی بہت افسردہ تھا۔ نادر چاچا، میں نے کہا، کیا اس سے پہلے بھی کبھی بابا کو دل کی کوئی تکلیف ہوئی تھی؟ نہیں ملک صاحب، نادر چاچا نے کہا، بڑے ملک صاحب کی صحت تو قابل رشک تھی، ان میں اب بھی جوانوں سے زیادہ پھرتی اور قوت تھی۔ پھر یہ سب کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا، ملک صاحب، یہ بیماری۔ نادر چاچا، آپ مجھے ملک صاحب کیوں کہنے لگے؟ میں نے منہ بنا کر کہا، میں نے ہمیشہ آپ کو اپنا بزرگ سمجھا ہے اور آپ تو میرے استاد بھی ہیں، بس آئندہ آپ مجھے ملک صاحب نہیں کہیں گے۔ بڑے ملک صاحب کے بعد اب آپ ہی تو ہمارے مالک ہیں نا۔ نادر چاچا پلیز، میں نے کہا، اچھا بیٹا، جیسی تمہاری مرضی۔ نادر چاچا نے ونڈ اسکرین پر نظریں جماتے ہوئے کہا، پھر وہ چونک کر بولے، جب بڑے ملک صاحب کو دل کا دورہ پڑا اس وقت میں ہی ان کے پاس تھا۔ وہ اسی وقت باہر سے اٹھ کر آئے تھے۔ وہ بیٹھے بیٹھے اچانک صوفے پر لیٹ گئے اور بولے، نادر خان، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، دم گھٹ رہا ہے، مجھے ذرا باہر باغ میں لے چلو۔ انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اپنے قدموں پر کھڑے نہ ہو سکے۔ میں نے سہارا دے کر انہیں کمرے تک پہنچایا۔ اسی وقت مالکن بھی آ گئیں، وہ بھی پریشان ہو گئیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ نادر خان، تم فوراً حکیم صاحب کو بلا کر لاؤ۔ ارے بھائی، میں ٹھیک ہوں، ملک صاحب نے کہا، مجھے نادر خان سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ بات آپ بعد میں کر لیجیے گا، مالکن نے کہا اور مجھے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ ضروری بات کیا تھی چاچا؟ میں نے پوچھا۔ پھر ملک صاحب کو بات کرنے کی مہلت ہی نہ ملی۔ نادر چاچا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ہم اس وقت تک اسکول پہنچ چکے تھے۔ نادر چاچا نے میرا سامان کمرے تک پہنچایا اور مجھ سے کہا، خرم بیٹا، گھبرانا مت، میں ہفتے 10 دن میں چکر لگاتا رہوں گا۔ ہاسٹل میں رہنے والے سب لڑکے میرے کمرے میں جمع ہو گئے۔ ان میں سے بہت سے بابا کے انتقال کے موقع پر گاؤں بھی آئے تھے۔ میرا روم میٹ حسن تو مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور بولا، اچھا ہوا خرم تو واپس آ گیا، ورنہ میں بھی یہاں سے جانے کے بارے میں سوچ رہا تھا، تیرے بغیر میرا دل ہی نہیں لگ رہا تھا۔ یار،
میں تو شاید نہ آتا، لیکن اماں اور چاچو نے مجھے یہاں آنے پر مجبور کر دیا۔ پھر میں اسے دیر تک اسکول کے بارے میں پوچھتا رہا۔ مجھے ہاسٹل آئے 2 مہینے ہو چکے تھے۔ پڑھائی زور و شور سے جاری تھی۔ ہمارا سالانہ امتحانات میں تو ابھی دیر تھی، لیکن ماہانہ امتحانات جاری تھے۔ دوسرے دن ہمارا ریاضی کا ٹیسٹ تھا۔ میں اس کی تیاری میں لگا ہوا تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی تو میں چونک اٹھا۔ حسن کمرے میں موجود نہیں تھا، لیکن دستک دینے والے کا انداز مختلف تھا۔ میں نے سوچا کہ ہاسٹل کا کوئی لڑکا ہوگا۔ مجھے پڑھائی کے وقت ایسے لوگوں کی آمد بہت ناگوار گزرتی تھی جو خود بھی نہیں پڑھتے اور دوسروں کا وقت بھی برباد کرتے ہیں۔ میں جھنجھلا کر اٹھا اور دروازہ کھول دیا۔ دروازے پر چاچو کو دیکھ کر مجھے دھچکا سا لگا۔ چاچو آپ، سب خیریت تو ہے؟ ہاں بیٹا، چاچو نے کہا، سب خیریت ہے، بس تو فوراً میرے ساتھ گاؤں چل۔ بات کیا ہے چاچو؟ میں گھبرا گیا۔ مجھے بتائیے نا، آپ اتنی ایمرجنسی میں مجھے کیوں لینے آئے ہیں؟ کوئی خاص بات نہیں ہے بیٹا، چاچو نے نظریں چراتے ہوئے کہا، بس تو جلدی سے تیار ہو جا۔ لیکن چاچو، میں نے تیرے پرنسپل سے بات کر لی ہے، چاچو نے کہا۔ پھر انہوں نے بلند آواز میں کہا، سرور۔ سرور فوراً ہی اندر آ گیا۔ خرم کا سامان اٹھا کر گاڑی میں رکھو۔ انہوں نے سرور کو حکم دیا اور مجھ سے بولے، چل بیٹا، سرور تیرا سامان لے آئے گا۔ سرور ان کا خاص آدمی تھا۔ وہ آدمی مجھے کبھی اچھا نہیں لگا۔ وہ خاصا دراز قد تھا، بھاری جسم اور چہرے پر گھنی مونچھیں۔ نہ جانے کیوں مجھے اس شخص سے شروع ہی سے چڑ تھی۔ چاچو نے مجھے حسن سے ملنے کا موقع بھی نہ دیا۔ وہ اپنی پجیروں میں آئے تھے۔ سرور نے میرا سامان گاڑی میں رکھا اور خود اسٹیئرنگ سنبھال لیا۔ پھر وہ بہت خوفناک انداز میں گاڑی دوڑانے لگا۔ چاچو آپ مجھے بتائیے، آخر بات کیا ہے؟ بیٹا، میری بات ذرا حوصلے سے سننا، چاچو نے کہا اور سگریٹ سلگانے لگے۔ میرا دل انجانے وسوسوں سے بری طرح دھڑک رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے دل کی دھڑکن میرے کانوں میں دھمک پیدا کر رہی ہو۔ آج دوپہر بھابھی کو سانپ نے ڈس لیا ہے، چاچو نے میری طرف دیکھے بغیر کہا۔ اماں کو سانپ نے ڈس لیا؟ میں چیخ کر بولا، کیسے چاچو؟ اماں کو سانپ نے کیسے ڈس لیا؟ ہماری حویلی میں تو سانپ نہیں ہوتے، اور اب ان کی طبیعت کیسی ہے؟ ان کی حالت خراب ہے بیٹا، چاچو نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، اور سانپ حویلی میں نہیں تھا بلکہ حویلی کے پیچھے والے باغ میں تھا۔ چاچو کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ چاچو، میں نے وحشت زدہ ہو کر کہا، اماں کی طبیعت اب؟ بھابھی ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئی بیٹا، چاچو نے گویا میری سماعت پر بجلی گرا دی۔ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرا دل مٹھی میں لے کر بھینچ رہا ہو۔ میرے کانوں میں سائیں سائیں ہو رہی تھی۔ پھر ارد گرد کے تمام مناظر دھندلا گئے۔ میں بلک بلک کر رونے لگا۔ حوصلہ کر بیٹا، چاچو نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ کیسے حوصلہ کروں چاچو؟ میں نے بلکتے ہوئے کہا، پہلے بابا مجھے چھوڑ گئے، اب اماں بھی۔ خرم بیٹا، چاچو نے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، تو نے سنا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو اپنے پاس جلدی بلا لیتا ہے؟ زندگی تو اللہ کی امانت ہوتی ہے بیٹا، وہ جب چاہے اپنی امانت واپس لے لے۔ ہم گاؤں میں داخل ہوئے تو ہر طرف اندھیرا پھیل چکا تھا، لیکن حویلی کے اندر اور باہر روشنی ہو رہی تھی اور گاؤں والے وہاں جمع تھے۔ میں بلکتا ہوا اماں کے کمرے کی طرف بڑھا اور ان سے لپٹ کر بری طرح رونے لگا۔ اس وقت میرے کانوں میں شانو کے رونے کی آواز آئی۔ میں نے چونک کر سر اٹھایا۔ شانو حویلی کی ایک ملازمہ کی گود میں تھی اور بری طرح رو رہی تھی۔ اس بد نصیب کو تو یہ بھی علم نہیں تھا کہ باپ کے بعد اب وہ ماں کے سائے سے بھی محروم ہو گئی ہے۔ میں نے اپنے آنسو پوچھ لیے اور شانو کو ملازمہ کی گود سے لے لیا۔ میری گود میں آتے ہی وہ چپ ہو گئی۔ مجھے اب جینا تھا اپنی معصوم بہن کے لیے، اسے ماں اور باپ دونوں کا پیار دینا تھا۔ پھر سب کچھ جیسے خواب کے عالم میں ہو گیا اور میں نے اپنی پیاری محبت کرنے والی ماں کو منو مٹی کے نیچے اتار دیا۔ حویلی کی ویرانی اور وحشت میں اب پہلے سے بھی زیادہ اضافہ ہو گیا تھا۔ بس ایک شانو کا دم تھا جس سے مجھے زندگی کا احساس ہوتا تھا، ورنہ تو مجھے ہر طرف موت کی پرچھائیاں نظر آتی تھیں۔ چاچو ہر وقت میری دلجوئی کرتے رہتے۔ شانو زیادہ تر مجھ سے چپکی رہتی یا پھر وہ اپنی آیا زینت سے مانوس ہو گئی تھی۔ مجھے اس بات کا بھی افسوس تھا کہ میرا تعلیمی سال ضائع ہو گیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں مری نہیں جاؤں گا بلکہ گجرات ہی سے میٹرک کا امتحان دوں گا۔ میں اب شانو کو چھوڑ کر جانا بھی نہیں چاہتا تھا، وہ بھی میرے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتی تھی۔ اماں کی 40ویں کے بعد چاچو نے مجھ سے کہا، خرم بیٹا،
اب تو اپنی پڑھائی کی طرف بھی توجہ دے۔ تو کل سے اسکول چلا جا۔ اب وہاں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرا 1 سال تو ضائع ہو ہی گیا ہے۔ میں اب مری نہیں جاؤں گا، بلکہ اگلے سال گجرات ہی سے میٹرک کا امتحان دوں گا۔ بیٹا، بھائی جان کی خواہش تھی کہ تجھے بیرسٹر بنائیں، اعلیٰ تعلیم کے لیے ولایت بھیجیں۔ میں نے تعلیم چھوڑی تو نہیں ہے چاچو، میں نے کہا۔ میں وکالت بھی پڑھوں گا اور اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن بھی جاؤں گا۔ میں نے کہا، میں بابا کی خواہش ضرور پوری کروں گا۔ خوش رہ بیٹا، چاچو نے کہا۔ پھر تو ایسا کر، ابھی سے میٹرک کے امتحان کی تیاری شروع کر دے۔ اس دن صبح سے موسم ابر آلود تھا، پھر ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی۔ میں بچپن ہی سے اس موسم کا دیوانہ تھا۔ مٹی سے اٹھنے والی مہک مجھے سرشار کر دیتی تھی۔ میں بارش میں بھیگتا رہا۔ اچانک مجھے شانو کا خیال آیا۔ اس کی آیا 2 دن کی چھٹی لے کر قریبی گاؤں اپنے کسی عزیز کی شادی میں گئی ہوئی تھی۔ شانو چچی کے پاس تھی، اس لیے مجھے اطمینان تھا۔ بس مجھے اس کی کچھ عادت ہو گئی تھی۔ میں یہی سوچ کر حویلی میں داخل ہوا اور سوچا پہلے کپڑے بدل لوں۔ یہ سوچ کر میں اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ اچانک مجھے شانو کے رونے کی آواز سنائی دی۔ میں لپک کر چاچی کے کمرے کی طرف بڑھا۔ ابھی میں دروازے کے قریب ہی پہنچا تھا کہ چاچی کی چیختی ہوئی آواز آئی، اب چپ ہو جا منحوس، میرا دماغ خراب کر دیا ہے۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ اچانک چٹاخ کی آواز آئی اور شانو بہت بری طرح بلک کر روئی۔ میں اچانک کمرے میں داخل ہو گیا۔ چاچی اسے دوسرا تھپڑ مارنے ہی والی تھیں۔ میرا دماغ ایک دم گھوم گیا۔ میں چیخ کر بولا، چاچی! وہ بری طرح اچھل پڑی اور مڑ کر مجھے دیکھنے لگی۔ آپ اس معصوم کو مار رہی ہیں؟ میں نے اپنے غصے پر بمشکل قابو پاتے ہوئے کہا۔ میں چاچی کا بہت احترام کرتا تھا اور نہیں چاہتا تھا کہ ان سے کوئی گستاخی کروں۔ نہ ماروں تو کیا کروں؟ چاچی نے زہریلے لہجے میں کہا، یہ منوس تو ہر وقت رے کرتی رہتی ہے۔ پہلے ماں باپ کو کھا گئی، اب لگتا ہے کہ یہ ڈائن میری بھی جان لے لے گی۔ چاچی! میں نے بہت مشکل سے اپنے لہجے کی تلخی پر قابو پایا۔ یہ معصوم تو ابھی کچھ سمجھتی ہی نہیں ہے اور آپ اسے مار رہی ہیں؟ آپ کو اس بد نصیب پر ترس بھی نہیں آتا؟ مجھ سے زیادہ بکواس مت کر، چاچی نے کہا۔ لے جا اس حرام خور کو یہاں سے ورنہ پھر ماروں گی۔ میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ جو عورت میرے سامنے کھڑی تھی وہ تو مجھے بالکل اجنبی لگ رہی تھی۔ یہ وہ عورت تو نہیں تھی جو چاچو کے سامنے میری اور شانو کی محبت کا دم بھرتی تھی۔ چاچی کی چیخو پکار میں شانو نے پھر رونا شروع کر دیا۔ چاچی نے آگے بڑھ کر شانو کے پھول سے رخسار پر ایک اور زوردار تماچا رسید کر دیا۔ میں نے جھپٹ کر ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور تلخ لہجے میں بولا، اب آپ نے شانو کو ہاتھ بھی لگایا تو چاچی نے جاہل عورتوں کی طرح کہا، کیا کرے گا تو؟ مارے گا مجھے؟ آوارہ ماں کی بدبخت اولاد! چاچی! میں اتنی زور سے چیخا کہ میری آواز پھٹ گئی۔ اگر میری ماں کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا تو زبان کھینچ لوں گا۔ دفع ہو یہاں سے، حرام کی اولاد! تیری ماں! ان کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ میں نے ان کے منہ پر اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ وہ لڑکھڑا کر سامنے والی دیوار سے ٹکرائیں اور سہمے ہوئے انداز میں مجھے دیکھنے لگیں۔ شاید انہیں میری آنکھوں میں اترا ہوا خون نظر آ گیا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر ان کی گردن دبوچ لی۔ اچانک پیچھے سے کسی نے میری گدی پر زوردار ہاتھ مارا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، میرے پیچھے چاچو کھڑے تھے۔ ان کی نگاہیں گویا شعلے برسا رہی تھیں۔ انہوں نے میرے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کیا اور بولے، ذلیل کمینے، تیری یہ مجال کہ تو اب بزرگوں پر ہاتھ اٹھائے گا؟ انہوں نے شانو کو تو بہت بری طرح مارا ہے چاچو، اور تو اپنی چاچی پر ہاتھ اٹھائے گا؟ بغیرت، تجھے شرم نہیں آئی ایسا کرتے ہوئے؟ میں ایسا کبھی نہ کرتا چاچو، لیکن انہوں نے تو میری مری ہوئی ماں کو بھی آوارہ اور بدچلن کہا۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی… خرم، اپنی بکواس بند کر، اب تو مجھ سے بھی زبان درازی کرے گا؟ مارے گا مجھے؟ دفع ہو جائے یہاں سے، اب حویلی میں مجھے تیری شکل نظر نہ آئے۔ یہ حویلی صرف آپ ہی کی نہیں ہے، میرے باپ کی بھی ہے۔ یہ کہہ کر میں نے شانو کو گود میں اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ شانو کے چہرے پر انگلیوں کے نشان سخت ہو گئے تھے۔ اس کا چہرہ دیکھ کر مجھے رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں اس حویلی میں نہیں رہوں گا، بلکہ نہر والی کوٹھی میں منتقل ہو جاؤں گا۔ نہر کے نزدیک وہ کوٹھی بابا نے بنوائی تھی۔ میں نے نادر چاچا سے اس سلسلے میں مشورہ کیا تو وہ بولے، وہاں چلنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حویلی کا کوئی ملازم ہمارے ساتھ وہاں جانے کی جرات نہیں کرے گا۔ ہمیں ضرورت پڑی تو گاؤں سے نئی ملازم رکھ لیں گے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، نادر چاچا نے کہا، میں تیار ہوں اور شانو بیٹی کے لیے کسی آیا کا بندوبست کرتا ہوں۔
दूसरे दिन मैं सुबह चाचू के पास पहुंच गया। वो कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे। मुझे देखकर वो नागवारी से बोले, क्या बात है? मुझे नहर वाली कोठी की चाबियां चाहिए। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, मैंने वहां मुंतकिल होने का फैसला कर लिया है। तू क्या बिल्कुल ही पागल हो गया है? क्यों मेरी जगहसाई कराएगा? लोग कहेंगे कि नवाज ने भाई के मरते ही इसके यतीम बच्चों को घर से निकाल दिया। तो फिर मैं इस हवेली के दरमियान दीवार खिंचवाऊंगा। मैंने फैसला कुन लहजे में कहा, इस हवेली पर मेरा भी उतना ही हक है जितना आपका है। इस हवा में रहना भी मत। चाचू ने कहा कि हवेली पर या जागीर पर तेरा हक है। अपने हिस्से की जायदाद तो भाईजान ने अपनी जिंदगी में अय्याशियों में उड़ा दी थी। इसका फैसला भी हो जाएगा। मैंने सर्द लहजे में कहा, मैं कल ही वकील साहब के पास जाऊंगा। बाबा का वसीयतनामा तो इन्हीं के पास है ना। अरे इसे चाबियां देके जान छुड़ाइए। मैं खुद भी अब इस बदतमीज लड़के के साथ रहने पर तैयार नहीं हूँ, चाची ने कहा। चाचू कुछ देर मुझे घूरते रहे, फिर उठकर अलमारी से चाबियों के कई गुच्छे निकाले। इनमें से एक गुच्छा उन्होंने मेरी तरफ उछाल दिया और बोले, दफा हो जा मेरी आंखों के सामने से। मैंने चाबियां उठाई और वापस अपने कमरे में आ गया। नादिर चाचा बरामदे में बैठे थे। मैंने इन्हें बताया कि मैं नहर वाली कोठी की चाबियां ले आया हूँ। चलो फिर अपना ज़रूरी सामान उठा लो, बाकी सब कुछ तो वहाँ मौजूद है। फिर उन्होंने एक मुलाजिम को बुलाया और इसे कहा कि छोटे मलिक खुर्रम साहब नहर वाली कोठी में जा रहे हैं, तुम भी चलने की तैयारी करो और मलिक साहब के दूसरे मुलाजिमों से भी कह दो। नादिर भाई, मुलाजिम ने खुशामद भरे लहजे में कहा, छोटी मालकिन ने सब नौकरों से कह दिया है कि जो भी खुर्रम के साथ जाएगा इसके पूरे खानदान को तबाह करा दूंगी। मैंने बड़े मलिक साहब का नमक खाया है नादिर भाई, लेकिन मैं इस उम्र में दरबदर नहीं होना चाहता। दूसरे मुलाजमीन का भी यही जवाब था। इनकी तरफ से मायूस होकर नादिर चाचा ने कहा, आप फिक्र मत करें खुर्रम बेटा, मैं जागीर से दूसरे मुलाजिमों का बंदोबस्त कर लूंगा। जब मैं अपना तमाम सामान बाबा की लैंड क्रूजर में रखकर जाने लगा तो शानो की आया ने कहा, छोटे मलिक साहब, मैं भी आपके साथ चलूंगी। शानो बीबी मुझसे बहुत मानूस हो गई हैं। मुझे आपकी खिदमत करके खुशी होगी। मैं छोटी मालकन की धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ। मैंने हैरत से इस कमजोर औरत को देखा जिसका हौसला मर्दों से भी बढ़कर था। नादिर चाचा ने इसे भी गाड़ी में बिठा लिया। नहर वाली हवेली पहुंचकर नादिर चाचा और आया तो सफाई में जुट गए। मैं शानों को लेकर नहर की तरफ निकल आया जो कोठी की अकबी सिमत में थी, और वो खासी चौड़ी नहर थी और इसमें पानी की रवानी बरसात के दिनों में बहुत तेज होती थी। मैंने शानों का दूध, बिस्किट और अपने खाने के लिए कुछ सामान ले लिया था। मैं 3-4 घंटे वहां गुजार कर वापस आया तो नादिर चाचा और आया ने कोठी को आईने की तरह चमका दिया था। अब आया रात के खाने का इंतजाम कर रही थी। नादिर चाचा भी इसकी मदद कर रहे थे और बार बार यही कह रहे थे कि बस 2-1 दिन की तकलीफ है, मैं जागीर से 2-3 मुलाजिमों का बंदोबस्त कर लूंगा। मुझे नहर वाली कोठी में आए हुए 5वां दिन था। मिशानों के साथ बालाई मंजिल पर था। निचली मंजिल के एक कमरे में नादिर चाचा सोते थे। रात के किसी पहर मेरी आंख खुल गई। मुझे घुटन का एहसास हुआ। मैंने उठकर कमरे की खिड़की खोल दी। अचानक मुझे कोठी के निचले हिस्से में कोई आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई अंदर कूदा हो। मैंने उठकर कमरे की खिड़की खोल दी। अचानक मुझे कोठी के निचले हिस्से में कोई आवाज़ सुनाई दी। ऐसे लगा जैसे कोई अंदर कूदा हो। मैं जीने की तरफ लपका। इसी वक्त मुझे कोठी का आहनी फाटक खुलने की आवाज़ सुनाई दी। फिर एक फायर हुआ और किसी की चीख सुनाई दी। फिर तो वहां दोनों तरफ से फायरिंग होने लगी। फायरिंग से अंदाजा हो रहा था कि हमलावर कई हैं और नादिर चाचा अकेले इनका मुकाबला कर रहे हैं। मेरे पास कोई हथियार नहीं था, वरना मैं भी नादिर चाचा की मदद कर सकता था। एकदम मुझे शानों का ख्याल आया। वो फायरिंग की वजह से खौफजदा हो जाएगी। मुमकिन है कि अंधेरे में डर जाए, क्योंकि हमलावरों ने मेन स्विच भी ऑफ कर दिया था। मैं 2-2 सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर पहुंचा। शानों के कमरे में अंधेरा था, लेकिन इतनी देर तक अंधेरे में रहने की वजह से मेरी आंखें तारीकी से मानूस हो गई थीं। शानू मुझे बेड के एक कोने पर सुखड़ी सिमटी नजर आई। मैंने लपक कर इसे गोद में उठा लिया। वो बुरी तरह लरस रही थी। उसने अपनी तोतली जबान में कहा, भैया। मैंने इसे सीने से लगा लिया। वो अभी सिर्फ 2-3 अल्फाज ही बोलना सीखी थी, भैया, चाचा, आया वगैरह। शानू की आया मौजूद नहीं थी। मुझे हैरत हुई कि इस वक्त वो कहाँ चली गई। मैं शानू को गोद में लेकर मोहतात अंदाज में नीचे उतरा। वहां फायरिंग नहीं हो रही थी, लेकिन हमलावर अब भी मौजूद थे।
میں نے سینے سے قدم نیچے رکھا ہی تھا کہ کوئی کرخت آواز میں بولا، وہ دونوں اوپر ہیں، اوپر جاؤ۔ میں نے بولنے والے کی آواز پہچان لی، وہ مکروہ آواز سرور کی تھی۔ میں پھرتی سے زینے کے ساتھ میں واقع ایک کمرے میں گھس گیا اور اس کا دروازہ اندر سے بولٹ کر لیا۔ پھر کئی لوگوں کے اوپر جانے کی آہٹ سنائی دی۔ چند منٹ بعد وہ لوگ دوبارہ نیچے آ گئے۔ ان میں سے ایک بولا، اوپر تو کوئی نہیں ہے۔ وہ کہاں جا سکتا ہے؟ سرور چیخ کر بولا، آیا تو یہی بتا رہی تھی کہ خرم اور شانو اوپر کے کمرے میں ہوتے ہیں۔ پھر وہ چیخ کر بولا، جاؤ اوپر جا کر تلاش کرو اچھی طرح۔ وہ جا کہاں سکتا ہے؟ دھواں بن کر اڑنے سے تو رہا۔ ڈرو مت، اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، ورنہ وہ یوں خاموش نہ بیٹھا رہتا۔ اس کا ہمدرد نادر خان بھی میرے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ ان لوگوں نے نادر چاچا کو مار دیا۔ میرے دل سے ایک ہوک سی اٹھی۔ نادر چاچا نے حق کے نمک ادا کر دیا تھا اور وہ ہم پر قربان ہو گیا تھا۔ دوسری طرف وہ نمک حرام آیا تھی جو میرے دشمنوں کے ساتھ مل گئی تھی۔ وہ آخر گیا کہاں؟ کمرے کے دروازے کے پاس سے آواز آئی، کہیں بھاگ تو نہیں گیا؟ بھاگ کر کہاں جائے گا اور کیسے بھاگ سکتا ہے؟ سرور دھاڑ کر بولا۔ اچانک شانو کھانسنے لگی۔ میں نے لاکھ اس کے منہ پر ہاتھ رکھا، لیکن اس کے کھانسنے کی آواز ان لوگوں نے سن لی۔ وہ اس کمرے میں ہے، سرور نے چیخ کر کہا۔ پھر کسی نے دروازے پر بہت زور سے دستک دی۔ دستک کیا؟ کسی نے ڈنڈے سے دروازہ بجایا تھا۔ دروازہ کھول دے خرم، سرور چیخ کر بولا، ورنہ میں دروازہ توڑ دوں گا۔ میں دیوانہ وار کمرے میں چکر لگا رہا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اس صورتحال سے کیسے نمٹوں۔ کمرے میں ایک کھڑکی بھی تھی جو کوٹھی کی عقبی سمت میں نہر کی طرف کھلتی تھی۔ میں اگر اکیلا ہوتا تو اس کھڑکی کے ذریعے کود کر فرار ہو جاتا، لیکن شانوں کو لے کر وہاں سے کودنا مشکل تھا۔ کھڑکی کی اونچائی کمرے میں تو کم تھی، لیکن باہر کی سمت بہت زیادہ تھی۔ میں نے دروازے پر لگا ہوا پردہ نکال لیا۔ اس کے ذریعے میں نے شانوں کو اپنی پشت پر باندھا اور کھڑکی پر چڑھ گیا۔ دروازے پر اب دھماکے ہو رہے تھے۔ وہ خاصا مضبوط شیشم کا دروازہ تھا، لیکن زیادہ دیر تک ان لوگوں کا راستہ نہیں روک سکتا تھا۔ میں نے شانوں کو پیٹھ پر اچھی طرح باندھنے کے بعد باہر کا جائزہ لیا۔ باہر صرف مین گیٹ پر ایک آدمی موجود تھا، باقی لوگ دروازہ توڑنے میں مصروف تھے۔ میں نے اللہ کا نام لے کر باہر چھلانگ لگا دی۔ میری کوشش تھی کہ اس اچھل کود میں شانوں کو چوٹ نہ لگے۔ میری اسی احتیاط کی وجہ سے شانوں کو تو ہلکا سا جھٹکا لگا، لیکن میری گھٹنے اور کونیاں بری طرح چھل گئیں۔ میرے کودنے سے ہلکی سی آواز پیدا ہوئی تھی، لیکن دروازے پر ہونے والے دھماکوں میں دب کر رہ گئی۔ دوسرا مرحلہ کوٹھی کی چار دیواری عبور کرنے کا تھا۔ یہاں بھی شانوں کی وجہ سے مشکل پیش آ رہی تھی، ورنہ میں اکیلا تو پلک جھپکتے میں چار دیواری پھلانگ سکتا تھا۔ میں ایک دفعہ اس کوٹھی سے باہر نکل جاتا تو حملہ آوروں سے بچ سکتا تھا۔ کھڑکی سے کودنے میں کمر پر بندھے ہوئے پردے کی بندش کچھ ڈھیلی ہو گئی تھی۔ میں نے شانوں کو لپیٹ کر ایک مرتبہ پھر اچھی طرح کمر پر باندھا اور باؤنڈری وال پر چڑھ گیا۔ پھر میں نے ہاتھوں سے چار دیواری کی کگر پکڑی اور باہر کی طرف لٹک گیا اور احتیاط سے باہر کی طرف کود گیا۔ جھٹکا لگنے اور بندھے رہنے کی وجہ سے شانوں ایک مرتبہ پھر رونے لگی۔ میں نے اسے چمکار کر خاموش کرایا اور نہر کے ساتھ ساتھ گاؤں کی مخالف سمت میں بھاگنے لگا۔ اچانک کوئی چیخا، وہ بھاگ رہا ہے۔ شاید مین گیٹ پر کھڑے ہوئے آدمی نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے مجھے اپنے پیچھے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں آنے لگیں۔ شانوں کی وجہ سے ان کے مقابلے میں میری رفتار کم تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ ہر قیمت پر مجھے پکڑنے یا ہلاک کرنے کی کوشش کریں گے، ورنہ چاچو ان سب کی کھال ادھیڑ دیں گے۔ بھاگتے بھاگتے میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ جس سمت میں بھاگ رہا تھا وہاں سے کچھ فاصلے پر زمین کے ایک ٹکڑے میں خاصی بڑی دلدل تھی۔ وہ لوگ اب مجھے نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن بھاگتے ہوئے قدموں اور گالیوں کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ میں اس علاقے کے چپے چپے سے واقف تھا۔ میں جانتا تھا کہ دلدل کہاں سے شروع ہوتی ہے اور اس کا دائرہ کہاں تک ہے۔ ممکن ہے یہ بات حملہ آور بھی جانتے ہوں، لیکن ایک کوشش کرنے میں کیا حرج تھا۔ میں نے دلدلی زمین کے گرد ایک لمبا چکر لگایا اور پھر گھوم کر سامنے کی طرف آ گیا۔ اس کوشش میں حملہ آور مزید نزدیک پہنچ چکے تھے۔ وہ جا رہا ہے حرام خور، سرور نے چیخ کر کہا۔ اس نے چاندنی میں مجھے دیکھ لیا تھا۔ وہ لوگ مجھ پر فائر نہیں کر رہے تھے، شاید وہ مجھے زندہ پکڑنا چاہتے تھے۔ رک جاؤ خرم، سرور چیخ کر بولا، ورنہ گولی مار دوں گا۔ میں جان توڑ کر بھاگتا رہا۔ میری سانس دھوکنے کی طرح چل رہی تھی۔ اگر مجھے جاگنگ کی پریکٹس نہ ہوتی تو اب تک میں ان لوگوں کے ہاتھ آ گیا ہوتا۔
پھر وہی ہوا جو میں چاہتا تھا۔ میرے پیچھے آنے والے جوش میں آ کر یہ بھلا بیٹھے کہ آگے دلدل ہے۔ مجھے اپنے پیچھے کچھ چیخیں سنائی دیں۔ میں نے بھاگتے بھاگتے مڑ کر دیکھا، صرف 2 آدمی دلدل کے کنارے کھڑے تھے، باقی دلدل میں دھنس رہے تھے۔ میں جانتا تھا کہ اب وہ بچ جانے والے دونوں آدمی بھی میرے پیچھے آنے کی بجائے اپنے ساتھیوں کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ میں نے اپنی رفتار کم کر دی، پھر ایک جگہ رک کر میں نے شانوں کو اپنی پشت سے کھولا۔ وہ بری طرح سہمی ہوئی تھی۔ اس نے میری طرف دیکھ کر اپنے مخصوص انداز میں کہا، بھیا۔ پھر وہ میرے سینے سے لگ گئی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ یہاں کچھ دیر بیٹھ کر آرام کر لوں اور اپنا سانس درست کر لوں، لیکن ابھی خطرہ دور نہیں ہوا تھا، اس لیے میں تیزی سے چلتا رہا۔ مجھے معلوم نہیں کہ میں 1 گھنٹے تک چلا یا 2 گھنٹے تک، بس میں چل رہا تھا۔ شانو میرے کندھے سے لگ کر سو گئی تھی۔ مجھے رہ رہ کر گزری ہوئی تمام باتیں یاد آ رہی تھیں۔ میں نے کبھی اتنا پیدل چلنے کا تصور بھی نہیں کیا تھا، وہ بھی اس بے سر و سامانی کے عالم میں۔ مجھے نادر چچا یاد آئے جو ہم پر قربان ہو گئے تھے۔ مجھے چاچو یاد آئے جو بظاہر میری محبت کا دم بھرتے تھے، لیکن در حقیقت وہ میری جان لینا چاہتے تھے۔ مجھے اس وقت بڑی حیرت ہوئی کہ کوئی شخص اتنا بڑا اداکار بھی ہو سکتا ہے۔ بابا کی زندگی میں تو وہ یوں ظاہر کرتے تھے جیسے وہ مجھ پر جان چھڑکتے ہوں۔ میں انہی خیالات میں گم چلا جا رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم میں کب جی ٹی روڈ تک پہنچا اور کس راستے سے پہنچا۔ پیدل چلتے چلتے میرے پیروں میں چھالے پڑ گئے تھے۔ اچانک میرے کانوں میں گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ میں نے مڑ کر پیچھے دیکھا، وہ کوئی گھوڑا گاڑی تھی۔ گھوڑا گاڑی نزدیک آئی تو میں نے دیکھا وہ دودھ لے جانے والی گاڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر گاڑی بان نے گاڑی روک لی اور مجھ سے بولا، بیٹا اس وقت تو اکیلا کہاں جا رہا ہے؟ میں نے فوری طور پر ایک کہانی گھڑی اور بولا، بابا میرے باپ نے دوسری شادی کر لی ہے اور میری سوتیلی ماں نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ گھر سے نکال دیا؟ بوڑھے گاڑی بان نے حیرت سے پوچھا، ماں سوتیلی ہے لیکن باپ تو سگا ہے، اس نے تجھے نہیں روکا؟ ابا ہی نے تو گھر سے نکالا ہے، ماں نے ان کے ایسے کان بھرے کہ انہوں نے مجھے اور میری بہن کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ توبہ توبہ، کیا زمانہ آ گیا ہے، گاڑی بان نے کہا۔ اب تو کہاں جا رہا ہے بیٹا؟ میں گجرات جاؤں گا بابا، میں نے کہا، وہاں میرے ایک ماموں رہتے ہیں۔ گجرات؟ بوڑھے نے حیرت سے کہا، گجرات تو بہت دور ہے بیٹا، تو وہاں تک پیدل جائے گا؟ اور میں کر بھی کیا سکتا ہوں بابا، میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، میری جیب میں تو 1 پیسہ بھی نہیں ہے۔ ایسا کر، تو میری گاڑی میں بیٹھ جا، گاڑی بان نے کہا، میں خوشحال پور تک جا رہا ہوں، وہاں کے لاری اڈے سے تجھے گجرات کی بس مل جائے گی۔ لیکن بابا میرے پاس تو بس کا کرایہ بھی نہیں ہے، میں نے کہا۔ بس کا کرایہ تجھے میں دے دوں گا، بوڑھے نے کہا، آجا گاڑی میں بیٹھ جا۔ میں شانوں کو لے کر گاڑی میں چڑھ گیا۔ بابا نے دودھ کے ڈبوں کے درمیان جگہ بنائی۔ میں نے وہی پردہ بچھا دیا جو میں گھر سے لے کر چلا تھا۔ میں نے شانوں کو لٹایا اور خود بھی آرام سے بیٹھ گیا۔ میرا جوڑ درد کر رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر مجھے بہت سکون ملا۔ اچانک پیچھے سے مجھے ایک گاڑی کی ہیڈ لائٹس دکھائی دیں۔ گاڑی نزدیک آئی تو میں اسے دیکھ کر لرز کر رہ گیا۔ وہ چاچو کی پجیرو تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر سرور تھا، اس کے ساتھ 2 آدمی اور بھی تھے۔ میں جلدی سے ڈبوں کی آڑ میں چھپ گیا۔ پجیرو کی رفتار گاڑی کے نزدیک آ کر کچھ کم ہوئی تو میں کانپ اٹھا۔ میں نے دیکھا سرور نے ایک نظر گاڑی پہ ڈالی اور پھر کچھ سوچ کر آگے بڑھ گیا۔ میں نے سکون کا سانس لیا کیونکہ اسی وقت شانو کسمسائی تھی۔ مجھے خدشہ تھا کہ وہ کہیں رونا شروع نہ کر دے۔ میں چلتے چلتے اتنا تھک گیا تھا کہ گاڑی میں کچھ دور چلنے کے بعد ہی مجھے نیند آ گئی۔ میری آنکھ گاڑی بان کے جگانے پر کھلی۔ اس وقت صبح کاذب کا دھندلکا پھیل رہا تھا۔ وہ کوئی لاری اڈا تھا۔ وہاں کئی بسیں کھڑی تھیں اور ارد گرد کچھ دکانیں اور خوانچے والے بھی نظر آ رہے تھے۔ گاڑی بان نے ہمدردی سے کہا، تیری سوتیلی ماں تو بہت ظالم ہے بیٹا، اس نے تجھے بے رحمی سے مارا ہے، تیری تو ہتھیلیاں بھی زخمی ہیں اور پیر بھی۔ اس نے جیب سے 100 روپے کا نوٹ نکالا اور مجھے دے کر بولا، لے یہ رکھ لے، گجرات تو پہنچ جائے گا۔ میرے پاس اور پیسے نہیں ہیں بیٹا، ورنہ میں تجھے اور پیسے دے دیتا۔ یہ بھی کافی ہیں بابا، میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ 100 روپے کی میرے نزدیک حقیقت ہی کیا تھی، لیکن اس وقت وہی 100 روپے مجھے بہت بڑی رقم لگ رہے تھے۔ گاڑی بان نے ایلومینیم کے ایک جگ میں دودھ نکالا اور بولا، تیری بہن بھی بھوکی ہوگی، تو گاڑی میں بیٹھ، میں یہ دودھ گرم کر کے لاتا ہوں۔
وہ گاڑی سے اتر کر ایک چھپر ہوٹل کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دودھ کا جگ اور ایک سلور کا گلاس لے کر آ گیا اور بولا، لے بیٹا، دودھ کو ٹھنڈا کر کے اسے پلا دے، میں نے اس میں چینی بھی ملا دی ہے۔ میں نے تشکر سے اس بوڑھے کی طرف دیکھا جس کے پاس دنیا کی دولت تو نہیں تھی، لیکن وہ خلوص اور ہمدردی کی دولت سے مالا مال تھا۔ میں نے دودھ ٹھنڈا کر کے شانو کو اٹھایا اور اسے دودھ پلانے لگا۔ وہ بیچاری بھی بہت بھوکی تھی، اس لیے فوراً ہی دودھ پی گئی۔ پھر گاڑی بان نے مجھے ایک بس میں بٹھایا اور کنڈکٹر سے کہا، ان بچوں کو دھیان سے گجرات پر اتار دینا۔ میں شانو کو لے کر بس میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد بس روانہ ہو گئی۔ وہ گاڑی بان مجھے زندگی میں پھر کبھی نہیں ملا، لیکن اس نے میرے ذہن پر ایسے انمٹ نقوش چھوڑے ہیں کہ میں اسے آج بھی یاد کرتا ہوں تو میرے دل سے اس کے لیے دعائیں نکلتی ہیں۔ بس میں بیٹھ کر میں ایک مرتبہ پھر سو گیا، لیکن جلد ہی شانو کے رونے سے میری آنکھ کھل گئی۔ بس میں اس وقت بہت رش ہو گیا تھا۔ شانو کو اتنی بھیڑ بھاڑ کی عادت نہیں تھی، اس لیے وہ گھبرا کر رونے لگی۔ باہر اب اچھی خاصی دھوپ نکل آئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کنڈکٹر میرے پاس آیا اور بولا، چل بیٹا، اترنے کی تیاری کر، اگلا اسٹاپ گجرات کا ہے۔ گجرات کے لاری اڈے پر اتر کر میں نے پانی کا ایک نل دیکھ کر شانو کا منہ ہاتھ دھلایا، پھر اسے ایک طرف بٹھا کر خود بھی منہ ہاتھ دھویا، انگلیوں سے بال سنوارے اور وکیل صاحب کے گھر روانہ ہو گیا۔ اب تو اللہ کی بات انہی کا آسرا تھا۔ وہ بابا کے بہت بے تکلف دوست بھی تھے۔ میں اس سے پہلے بھی بابا کے ساتھ 2-3 دفعہ وکیل صاحب کے گھر جا چکا تھا، اس لیے مجھے ان کے گھر پہنچنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ ان کی گلی کی طرف مڑتے ہی میں ٹھٹک کر رہ گیا۔ وکیل صاحب کے بنگلے کے سامنے چاچو کی پجیرو کھڑی تھی، گویا ان لوگوں کو بھی اندازہ تھا کہ میں گاؤں سے فرار ہو کر کہاں جا سکتا ہوں۔ میں الٹے قدموں واپس ہو لیا اور وقت گزاری کے لیے بازار کی طرف نکل گیا۔ مجھے بھوک بھی لگ رہی تھی، میرے پاس ابھی پیسے باقی تھے۔ میں نے سوچا کہ پہلے میں کچھ کھا لوں اور شانو کو بھی کھلا دوں۔ میں نے ایک ٹھیلے سے چھولے خریدے، اس کے پاس نان بھی تھے اور بہت سے مزدور پیشہ لوگ وہاں کھڑے کھڑے کھا رہے تھے۔ میں شانو کو لے کر ایک طرف بیٹھ گیا اور جلدی جلدی کھانے لگا۔ کھانا کھا کر کچھ جان میں جان آئی۔ میں نے شانو کے لیے بھی بسکٹ کا ایک ڈبہ خریدا اور بازار سے نکل کر ایک گھنے پیڑ کی چھاؤں میں بیٹھ گیا۔ وہاں بیٹھ کر میں نے شانو کو بسکٹ کھلائے۔ 2 گھنٹے بعد میں پھر وکیل صاحب کے بنگلے پر پہنچا۔ اس وقت وہاں چاچو کی پجیرو نہیں تھی، گویا وہ لوگ واپس جا چکے تھے۔ ڈور بیل کے جواب میں وکیل صاحب کا ایک ملازم باہر نکلا۔ اس نے مجھ پر ایک نظر ڈالی، پھر درست لہجے میں بولا، کی بات ہے؟ وہ مجھے پہچانا نہیں تھا۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں کسی بڑے جاگیردار صاحب کا بیٹا ہو سکتا ہوں۔ مجھے وکیل صاحب سے ملنا ہے، میں نے کہا۔ کون وکیل صاحب؟ ملازم نے درست لہجے میں پوچھا۔ بیرسٹر احسان علی کا بنگلہ یہی ہے نا؟ میں نے بھی تلخ لہجے میں پوچھا۔ ہاں ہے، تو پھر؟ ملازم نے کہا، ان سے کہو کہ ملک ایاز کا بیٹا خرم آیا ہے۔ میں نے باروب لہجے میں کہا، خرم؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ آپ؟ وہ لوگ بھی آپ کو پوچھ رہے تھے۔ کون لوگ پوچھ رہے تھے؟ آج صبح ملک نواز کے آدمی بھی آپ کو پوچھتے ہوئے آئے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ خرم ان کے ایک آدمی کو قتل کر کے اور خاصی نقدی اور زیور لے کر وہاں سے بھاگا ہے۔ بکواس کرتے ہیں وہ لوگ، میں نے کہا۔ تم انکل کو بتاؤ کہ خرم آیا ہے۔ لیکن خرم صاحب، وکیل صاحب تو کل ہی لندن گئے ہیں، وہاں انہیں کچھ ضروری کام ہے، وہاں سے وہ امریکہ جائیں گے۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا گیا۔ میں نے مایوسی سے پوچھا، وکیل صاحب واپس کب تک آئیں گے؟ خرم صاحب، وہ 1.5-2 مہینے سے پہلے واپس نہیں آئیں گے۔ وہ تو ہر سال گرمیوں میں لندن جاتے ہیں، وہاں ان کی بہن رہتی ہیں، گرمی کی چھٹیاں وہ وہیں گزارتے ہیں۔ اچھا، میں نے مایوسی سے کہا، پھر میں 2 مہینے بعد آؤں گا۔ آپ اندر تو چلیں، کچھ دیر آرام کر لیں، آپ مجھے بہت تھکے تھکے لگ رہے ہیں، ملازم نے ہمدردی سے کہا۔ نہیں چاچا، میں نے کہا، آپ کا بہت شکریہ، میں اب واپس جاؤں گا۔ میں شانو کو کندھے سے لگا کر وہاں سے واپس آ گیا، کیونکہ شانو پھر سو گئی تھی۔ اب سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ میں کہاں جاؤں؟ چاچو کے علاوہ میرا کوئی ایسا رشتہ دار بھی نہیں تھا جہاں میں جا سکتا۔ دور کے کچھ رشتہ دار تھے، وہ بھی ہمارے گاؤں کے نزدیک ہی رہتے تھے۔ میں وہاں چلا بھی جاتا تو چاچو کو فوراً اطلاع مل جاتی۔ سوچ سوچ کر میرا سر پھوڑے کی طرح دکھنے لگا۔ میں اگر اکیلا ہوتا تو کسی فٹ پاتھ یا پارک میں بھی رہ لیتا، لیکن میرے ساتھ شانو تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ بھٹکنے کے بجائے کراچی یا لاہور چلا جاؤں، وہاں کم سے کم مجھے مزدوری تو مل جائے گی۔
ممکن ہے کہیں کوئی چھوٹی موٹی ملازمت بھی مل جائے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ میں یہاں سے کہیں اور جاؤں کیسے؟ گاڑی پان نے مجھے جو پیسے دیے تھے وہ ختم ہو چکے تھے۔ شانو بھی اب جاگ رہی تھی اور حیرت سے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس نے اپنے مخصوص انداز میں کہا، بھیا۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا بات ہے گڑیا؟ اس نے دودھ کی بوتل کی طرف اشارہ کر دیا۔ میں اسے لے کر پھر ایک بند دکان پر بیٹھ گیا اور دودھ کی بوتل اس کے منہ سے لگا دی۔ اس نے کچھ دودھ پیا، پھر بوتل بے دلی سے ایک طرف ہٹا دی۔ کچھ دودھ اس کی گردن اور کپڑوں پر بھی گر گیا۔ میں نے اپنی قمیض کے دامن سے اس کا منہ اور گردن صاف کی تو میری نظر سونے کی چین پر پڑی۔ وہ چین اماں نے شانو کو پہنائی تھی۔ میں نے وہ چین اتار لی۔ اماں نے تو اپنی محبت میں اسے یہ چین پہنائی تھی، لیکن آج وہی سونے کی چین میرے لیے امید کی کرن بن گئی تھی۔ میرا اندازہ تھا کہ اس چین کا وزن کم سے کم 12-15 گرام تو ہوگا۔ اسے فروخت کرنے کے بعد مجھے اتنی رقم مل سکتی تھی کہ میں کراچی یا لاہور کہیں بھی جا سکتا تھا، اور اگر کفایت سے خرچ کرتا تو کافی دن آرام سے گزار سکتا تھا۔ اب سب سے بڑا مسئلہ اسے فروخت کرنے کا تھا۔ میرا حلیہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی بھی سنار مجھ پر اعتبار کرتا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی سمجھتے کہ میں یہ چین کہیں سے چرا کر لایا ہوں۔ آخر ایک ترکیب میرے ذہن میں آ گئی۔ میں بہت اعتماد سے بڑی سی ایک دکان میں داخل ہوا اور کاؤنٹر کی طرف بڑھا۔ کاؤنٹر پر پہلے ہی 2-3 خواتین اور مرد موجود تھے۔ 2 سیلز مین انہیں زیورات دکھا رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی ادھیڑ عمر کا ایک سیلز مین میری طرف آیا اور درست لہجے میں بولا، کیا بات ہے؟ مجھے اس چین کا وزن کرانا ہے، میں نے کہا۔ سیلز مین نے مشکوک انداز میں میری طرف دیکھا، پھر چین پر ایک نظر ڈالی اور بولا، کہاں سے لایا ہے یہ چین؟ لوگ کہاں سے لاتے ہیں زیورات؟ میں نے جان بوجھ کر اپنا لہجہ تلخ بنا لیا۔ میں کوئی مفت میں وزن نہیں کرا رہا ہوں، اس کے پیسے دوں گا۔ میں نے اپنا لہجہ برقرار رکھا۔ میں پوچھ رہا ہوں تو لایا کہاں سے ہے یہ چین؟ سیلز مین تحقیر آمیز انداز میں بولا، اس سوال کا مقصد کیا ہے؟ میں نے رواں انگریزی میں کہا۔ ہماری تکرار سن کر باوقار سا ایک آدمی ہماری طرف بڑھا اور سیلز مین سے بولا، کیا مسئلہ ہے؟ کیوں شور مچا رکھا ہے؟ یہ لڑکا اس چین کا وزن کرانا چاہتا ہے سیٹھ صاحب۔ سیلز مین نے یوں کہا جیسے میں وزن کرا کے کوئی بہت بڑا گناہ کرنے والا ہوں۔ تو پھر؟ باوقار شخص نے منہ بنا کر پوچھا۔ وہ یقیناً دکان کا مالک تھا۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ مسئلہ کیا ہے؟ سیٹھ صاحب، سیلز مین نے کہا، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ چین کہیں سے چرا کر لایا ہے۔ تو اس میں اتنے ہنگامے کی کیا ضرورت ہے؟ سیٹھ صاحب نے کہا اور مجھ سے بولے، ہاں بھائی، یہ چین تم کہاں سے لائے ہو؟ یہ چین میری والدہ کی ہے، میں نے کہا۔ اس کی رسید ہے تمہارے پاس؟ سیٹھ صاحب نے پوچھا۔ اس کی رسید ہے تمہارے پاس؟ سیٹھ صاحب نے پوچھا۔ نہیں، رسید تو نہیں ہے، میں نے صاف گوئی سے کہا۔ یہاں ہم چوری کی چیزیں نہیں خریدتے، سیٹھ صاحب نے سرد لہجے میں کہا۔ سیٹھ صاحب، پولیس کو اطلاع کر دیں، وہ لوگ خود ہی معلوم کر لیں گے کہ یہ چین کہاں سے لایا ہے۔ گزشتہ دنوں آپ نے غفار صاحب کا حشر نہیں دیکھا؟ انہوں نے چوری کی 2 چوڑیاں خریدی تھیں۔ آپ لوگ شوق سے پولیس کو بلائیں، میں نے پورے اعتماد انداز میں کہا۔ میں بیرسٹر احسان علی صاحب کے گھر ٹھہرا ہوا ہوں، کسی ضرورت کے تحت ہی یہ چین بیچ رہا ہوں۔ اگر آپ بیرسٹر صاحب کو نہیں جانتے تو پولیس والے ضرور جانتے ہوں گے۔ تم بیرسٹر صاحب کے گھر؟ ہاں، میں وہیں سے آ رہا ہوں، میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ اگر آپ کو یقین نہ ہو تو ابھی بیرسٹر صاحب کو فون کر لیں۔ سیٹھ نے ایک نظر مجھے دیکھا۔ بیرسٹر صاحب کے نام سے زیادہ وہ میرے اعتماد اور رواں انگریزی سے متاثر نظر آ رہا تھا۔ فیروز، اس نے سیلز مین سے کہا، اس چین کا وزن کر دو۔ فیروز اسی ادھیڑ عمر سیلز مین کا نام تھا جو اب تک مجھ سے بحث کرتا رہا تھا۔ اس نے منہ بنا کر مجھے دیکھا، پھر چین میرے ہاتھ سے لے لی اور اسے ایک ڈیجیٹل ترازو میں رکھ دیا اور بولا، تقریباً 15 گرام ہے سیٹھ صاحب۔ ٹھیک ہے، میں نے چین واپس لیتے ہوئے کہا، اب ذرا مجھے اس کی رسید بنا دیں اور وزن کرانے کے جتنے پیسے ہوں وہ بھی بتا دیں۔ سیٹھ نے مجھے حیرت سے دیکھا اور بولا، تم یہ چین بیچو گے نہیں؟ بیچنا تو ہے، لیکن آپ تو شاید نہ خریدیں کیونکہ میرے پاس اس کی رسید نہیں ہے۔ اب تم نے بیرسٹر صاحب کا حوالہ دیا ہے تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ انہوں نے چین میرے ہاتھ سے لے کر کسوٹی پر پرکھی، پھر بولے، میں تمہیں اس کے 35,000 دے سکتا ہوں۔ سوری سر، میں نے کہا، چین اگر چوری کی ہوتی تو میں اسے 30,000 میں بھی بیچ دیتا، لیکن آپ تو بہت کم قیمت لگا رہے ہیں۔ ذرا مجھے دکھانا بیٹا، میرے نزدیک کھڑی ہوئی ایک خاتون نے کہا۔
اپنے حلیے اور لباس سے وہ کسی بڑے گھرانے کی لگ رہی تھیں۔ میں نے چین ان کی طرف بڑھا دی۔ انہوں نے چین کا جائزہ لیا، پھر سیٹھ صاحب سے بولی، اگر یہ چین میں لے لوں تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ شوق سے لیں بیگم صاحبہ، سیٹھ نے جلدی سے کہا۔ بیٹا آپ اس کے 50,000 مانگ رہے ہیں نا؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا۔ جی ہاں، میں نے جواب دیا۔ میں آپ کو چیک دے دیتی ہوں، آپ… سوری بیگم صاحبہ، مجھے کیش چاہیے، میں نے کہا۔ بیگم صاحبہ چند لمحات تک کچھ سوچتی رہیں، پھر سیٹھ صاحب سے بولی، آپ ایسا کریں، آپ مجھ سے یہ چیک لے لیں اور اس لڑکے کو 50,000 روپے دے دیں۔ آپ کو تو ہمارے چیک پر بھروسہ ہے نا؟ جی ضرور، سیٹھ صاحب نے بے دلی سے کہا اور ان سے چیک لے کر مجھے 50,000 روپے دے دیے۔ تھینک یو سر، میں نے کہا۔ تھینکس میڈم، میں نے خاتون کا شکریہ ادا کیا اور دکان سے باہر نکل آیا۔ میں نے سب سے پہلے ایک سوٹ کیس خریدا، پھر اپنے اور شانوں کے لیے کپڑے اور جوتے خریدے اور وہاں سے سیدھا ریلوے اسٹیشن چلا گیا۔ پھر میں نے کراچی کا ٹکٹ لیا اور پلیٹ فارم پر آ گیا۔ میرا خیال تھا کہ کراچی پہنچ کر مجھے کہیں چھوٹی موٹی ملازمت بھی مل جائے گی اور رہنے کا معقول ٹھکانہ بھی۔ میں یہ بھلا بیٹھا تھا کہ میرے ساتھ شانو بھی ہے اور اس کے ہوتے ہوئے میں ملازمت کیسے کر سکتا ہوں؟ میں ملازمت کرتا تو اسے کہاں چھوڑتا؟ میرے پاس جو رقم تھی وہ تیزی سے کم ہو رہی تھی۔ یہ سوچ سوچ کر میرا دماغ شل ہو گیا کہ جب یہ رقم بھی ختم ہو جائے گی تو میں کیا کروں گا؟ میرا سارا دن شانوں کو گود میں اٹھائے اٹھائے پھرتے گزرتا۔ ایک دن میں یوں ہی بھٹکتا ہوا جوڑیا بازار پہنچ گیا۔ وہاں عجیب عالم تھا، ٹریفک کا حد درجے ازدحام تھا۔ اچانک میری نظر کچھ لڑکوں پر پڑی۔ ان میں سے کچھ تو میرے ہم عمر تھے، کچھ مجھ سے بڑے اور کچھ چھوٹے تھے۔ وہ بھاگ بھاگ کر خریداروں کا سامان اٹھا رہے تھے اور اسے ان کی سواریوں تک پہنچا کر مزدوری وصول کر رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ یہی سوچ کر میں آگے بڑھا۔ ایک صاحب چھوٹے بڑے بہت سے ڈبے اور شوپرز کا ڈھیر لگائے کھڑے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر پوچھا، صاحب مزدور چاہیے؟ انہوں نے چونک کر میری طرف دیکھا اور پھر بولے، میاں مزدور تو چاہیے، لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں آپ کا سامان گاڑی تک پہنچا دوں گا، میں نے کہا۔ گویا تم بھی مزدور ہو؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ جی ہاں، میں بھی مزدور ہوں، میں نے کہا۔ چلو تو پھر اٹھاؤ سامان، انہوں نے کہا۔ میں نے ارد گرد دیکھا تاکہ کسی مناسب سی جگہ شانو کو بٹھا دوں۔ میاں مزدوری کرنے نکلے ہو تو اس بچی کو کیوں اٹھائے پھر رہے ہو؟ یہ بچی میری بہن ہے اور اس کا دنیا میں میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ میں اسے اکیلا بھی تو نہیں چھوڑ سکتا۔ لگتا ہے کہ آج پہلی دفعہ مزدوری کرنے نکلے ہو، انہوں نے کہا۔ تم اپنے حلیے اور شکل صورت سے مزدور تو نہیں لگتے۔ آپ نے درست فرمایا، میں نے کہا۔ میں واقعی آج پہلی دفعہ مزدوری کرنے نکلا ہوں۔ تھوڑی بہت جمع پونجی تھی، وہ ختم ہو رہی ہے۔ اگر اب بھی مجھے کوئی کام نہ ملا تو فاقوں کی نوبت آ جائے گی۔ ارے بھائی، رازق تو اللہ تعالیٰ ہے، تم کیوں فکر کرتے ہو؟ پھر وہ کچھ سوچ کر بولے، تم کچھ پڑھے لکھے بھی ہو؟ میں لارنس کالج کھوڑا گلی میں پڑھتا تھا، میں نے کہا۔ بس حالات کی وجہ سے میٹرک کا امتحان نہیں دے سکا۔ تم مری کے اس مہنگے کالج میں پڑھتے تھے؟ پھر تو تم میرے لحاظ سے بہت پڑھے لکھے ہو۔ مجھے اپنی دکان کے لیے ایک محنتی اور ایماندار لڑکے کی ضرورت ہے۔ آپ کیا کاروبار کرتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ارے یار، دیکھ نہیں رہے ہو میں نے کس چیز کی خریداری کی ہے؟ نارتھ کراچی میں میرا جنرل اسٹور ہے۔ چلیے میں آپ کا سامان اٹھا لوں۔ رہنے دو، وہ مسکرا کر بولے، اب تو تم دکاندار ہو، یہ کام تو مزدوروں کا ہے۔ انہوں نے ایک لڑکے کو آواز دی اور اپنا سامان اٹھانے کو کہا۔ ان کے پاس نئے ماڈل کی سوزوکی کیری تھی۔ انہوں نے تمام سامان اس میں بھرا اور مجھے ساتھ بٹھا کر روانہ ہو گئے۔ مجھے مایوسی کے اندھیرے میں اچانک ہی امید کی کرن دکھائی دی تھی۔ مارے خوشی کے میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، لیکن شانوں کا خیال آتے ہی میرا سارا جوش اور ولولہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اچانک وہ مجھ سے بولے، بھائی اب تک تم نے اپنا نام بھی نہیں بتایا۔ میرا نام خرم ہے، ملک خرم ایاز، اور یہ میری بہن ہے شاہانہ۔ میں ظفر ملک ہوں، وہ مسکرا کر بولا۔ یار، یہ والدین بھی عجیب ہوتے ہیں، نام رکھ دیتے ہیں شاہ جہاں، اور بیچارہ شاہ جہاں مزدوری کر کے بمشکل ایک وقت کی روٹی کھا پاتا ہے۔ اب مجھے ہی لو، نام ہے ظفر الملک، اور میں صبح سے شام تک گاہکوں سے مغز ماری کرتا ہوں، ان کی اچھی بری باتیں سنتا ہوں، تب کہیں جا کر زندگی کی گاڑی گھسیٹ سکتا ہوں۔ لیکن بھائی، احسان ہے اس مالک کا، اس نے لاکھوں کروڑوں سے کچھ اچھے ہی حال میں رکھا ہوا ہے۔ ظفر صاحب ضرورت سے کچھ زیادہ ہی بولتے تھے۔
میرا نام بھی تو خرم ہے، میں نے تلخ انداز میں ہنس کر کہا۔ میں کہیں سے آپ کو خوش و خرم نظر آتا ہوں؟ یار تم تو شکل ہی سے کسی اعلیٰ خاندان کے لگتے ہو۔ اب اگر مناسب سمجھو تو بتا دو کہ تم پر ایسی کیا افتاد پڑی کہ تم لارنس کالج جیسے مہنگا تعلیمی ادارہ چھوڑ کر در در کی خاک چھانتے پھر رہے ہو؟ ان کی باتوں میں ایسی اپنائیت اور خلوص تھا کہ میں نے ان سے کچھ بھی چھپانے کی کوشش نہیں کی اور سب کچھ انہیں تفصیل سے بتا دیا۔ میری باتیں سن کر ظفر صاحب بھی افسردہ ہو گئے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولے، زن، زر، زمین، یہ تینوں چیزیں ہی جھگڑے اور فساد کی جڑ ہیں۔ جب سے دنیا بنی ہے یہ جھگڑا بھی اس وقت سے ہی چل رہا ہے۔ میں اسی لیے اپنی بہن کو لے کر اپنی جاگیر سے اتنی دور آ گیا ہوں۔ خدا کی قسم، اگر چاچو مجھ سے جاگیر کا مطالبہ کرتے تو میں بلا حیل و حجت تمام جاگیر ان کے حوالے کر دیتا، لیکن وہ چاچا بن کر مانگتے تو۔ لیکن اب نہیں خرم، ظفر صاحب نے بدلے ہوئے لہجے میں کہا، اپنا تو یہ اصول ہے کہ جنگ میں پہل مت کرو، اور اگر کوئی جنگ میں پہل کر دے تو پھر اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرو۔ میں تمہیں تمہارا حق دلاؤں گا۔ میں اگرچہ بہت چھوٹا آدمی ہوں لیکن دشمنوں کو معاف کرنے کا قائل نہیں۔ مت سہل ہمیں جانو، پھر تاہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ پھر وہ چونک کر بولے، لیکن خرم، لگتا ہے کہ تم اس ملازمت سے خوش نہیں ہو۔ خوش ہو بھی کیسے سکتے ہو؟ تم ٹھہرے جاگیردار، تم تو مجھ جیسے دسیوں کو ملازم رکھ سکتے ہو۔ یہ بات نہیں ظفر بھائی، میں نے انہیں پہلی دفعہ بھائی کہا۔ مجھے صرف یہ پریشانی ہے کہ میں شانوں کے بارے میں پہلے ہی سوچ چکا ہوں۔ وہ مسکرا کر بولے، میاں بزنس مین ہوں، کوئی بھی ڈیل کرنے سے پہلے ہر بات پر غور کر لیتا ہوں۔ شانو امی کے پاس رہے گی، یہ تو اتنی پیاری بچی ہے کہ امی سے دیکھ کر ہی خوش ہو جائیں گی۔ میری امی بہت اچھی ہیں، تمہیں بھی ان سے مل کر خوشی ہوگی۔ ہاں ظفر بھائی، میں نے افسردگی سے کہا، مائیں تو ہوتی ہی اچھی ہیں۔ لو بھائی، باتوں ہی باتوں میں ہم گھر پہنچ گئے۔ انہوں نے خوبصورت سے ایک 2 منزلہ مکان کے ساتھ گاڑی روکتے ہوئے کہا، یہ ہے میرا غریب خانہ۔ انہوں نے دروازے پر لگی گھنٹی بجائی تو ایک بنگالی ملازم باہر نکلا۔ سامان نکال کر اندر لاؤ، ظفر بھائی نے کہا اور مجھ سے بولے، آؤ خرم۔ میں آہنی پھاٹک سے اندر داخل ہوا۔ مکان کے آگے چھوٹا سا ایک خوبصورت لان تھا۔ اس کی عمارت بھی بہت خوبصورت تھی۔ نیچے کی منزل میں ڈرائنگ روم اور 3 بیڈ رومز ہیں، ان میں اکثر میرے مہمان ٹھہرتے ہیں۔ اوپر بھی 3 بیڈ رومز اور ٹی وی لاؤنج ہے۔ میں امی کے ساتھ اوپر رہتا ہوں، ظفر بھائی نے کہا۔ اور بھابھی؟ میں نے پوچھا۔ یار یہاں بھابھی کی نسل کا کوئی جانور نہیں ہے، ظفر بھائی مسکرا کر بولے۔ کیا آپ نے اب تک شادی نہیں کی؟ میں نے پوچھا۔ یار ابھی تک سے تمہاری کیا مراد ہے؟ ظفر بھائی برا مان کر بولے، کیا میں تمہیں بوڑھا نظر آ رہا ہوں؟ نہیں، میرا مطلب ہے کہ اب آپ کو شادی کر لینی چاہیے، میں نے ہنس کر کہا۔ او بھائی، امی سے ملے بغیر ہی تم ان کی زبان بولنے لگے۔ میں نے جواب میں کچھ کہنا چاہا لیکن اس وقت تک ہم اوپر پہنچ چکے تھے۔ اوپر خاصا کشادہ، صاف ستھرا اور سادگی سے آراستہ لاؤنج تھا، اور وہاں ایک تخت بچھا تھا اور اس پر ایک باوقار سی خاتون بیٹھی تھیں۔ انہوں نے حیرت سے مجھے اور شانو کو دیکھا۔ میں نے انہیں سلام کیا تو وہ سلام کا جواب دے کر ظفر بھائی سے بولی، ظفر، کون ہے یہ لڑکا؟ امی، یہ خرم ہے اور یہ اس کی بہن شہانہ۔ یہ میرے ایک دوست کا بھائی ہے اور کراچی گھومنے آیا ہے۔ اچھا اچھا، انہوں نے مطمئن انداز میں سر ہلایا، پھر چونک کر بولی، خرم بیٹا، کیا تمہیں اپنی بہن سے بہت پیار ہے؟ جی آنٹی، میں نے کہا، یہ تو مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ لیکن بیٹا، تم اتنی چھوٹی بچی کو لاہور سے کراچی لے آئے، کیا تم اس کی دیکھ بھال کر لو گے؟ آنٹی، اصل میں شہانہ میرے بغیر نہیں رہ سکتی، میں نے کہا۔ خرم، تم نہا دھو کر تازہ دم ہو جاؤ، پھر کھانا کھائیں گے۔ میں پہلے شانو کو نہلا دوں، میں نے کہا۔ بیٹا اب تم شہانہ کی فکر مت کرو، اسے میں نہلا دوں گی، تم جا کر نہاؤ۔ ہاں، تمہارا سامان کہاں ہے؟ امی، یہ موصوف تو ایک ہوٹل میں ٹھہر گئے تھے۔ میں نے کہا کہ کیوں خیروں والی بات کرتے ہو؟ جب گھر موجود ہے تو ہوٹل میں کیوں ٹھہرے ہو؟ میں شام کو جا کر ان کا سامان بھی لے آؤں گا۔ مجھے ظفر بھائی کے ساتھ رہتے ہوئے 2 دن گزر چکے تھے۔ انہوں نے امی کو بھی سب کچھ بتا دیا تھا۔ اس دن میں دکان سے واپس آیا تو آنٹی نے مجھے اپنے پاس بلایا اور بہت شفقت سے میرے سر پر ہاتھ پھیر کر بولی، خرم بیٹا، تم نے اتنی چھوٹی سی عمر میں بہت دکھ اٹھائے ہیں، لیکن تم بہت بہادر بچے ہو۔ اتنے خراب حالات میں بھی تم نے اپنی بہن کا خیال رکھا۔ اتنی چھوٹی بچی کا خیال تو مائیں بھی اچھی طرح نہیں رکھ پاتی۔ آنٹی، شانو تو میری جان ہے، میں اس کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ لیکن بیٹا،
اب سمجھ لو کہ تمہاری تکالیف اور آزمائش کے دن ختم ہو گئے ہیں۔ شانو میری بیٹی ہے، تم اس کی طرف سے بالکل بے فکر ہو جاؤ اور اپنی تعلیم مکمل کرو۔ ان کا ہمدردانہ لہجہ اور پیار بھری باتیں سن کر میرا دل بھر آیا اور میں پوری طرح رونے لگا۔ مجھے روتا دیکھ کر شانو بھی رونے لگی۔ میں نے بے اختیار اسے سینے سے لگا لیا اور اپنے آنسو پونچھ لیے۔ ایک دن میں دکان پر پہنچا تو ظفر بھائی کے ساتھ ایک اجنبی بھی بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھ کر ظفر بھائی نے کہا، آؤ خرم۔ پھر وہ اجنبی سے بولے، دانش، یہی خرم ہے، میں نے اس کے بارے میں تمہیں بتایا تھا نا؟ اچھا، یہ ہے خرم۔ دانش نے توصیفی انداز میں مجھے دیکھا۔ ظفر بھائی مجھ سے بولے، یہ میرے بچپن کا دوست دانش ہے۔ کلاس 1 سے لے کر BA تک ہم لوگ ایک ہی اسکول اور کالج میں پڑھے ہیں۔ اس دنیا میں یہی میرا واحد دوست ہے۔ ظفر بھائی، آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ کا کوئی دوست بھی ہے۔ مجھے دیکھیں، میں تو شروع سے اکیلا ہوں۔ میرے لہجے میں افسردگی تھی۔ او بھائی، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ تم مجھ سے دوستی کر لو۔ دوستی کے لیے کوئی بہت طویل عرصے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ BA کے بعد میں نے تعلیم کو خیر بات کہہ دیا، لیکن دانش پڑھتا رہا۔ یونیورسٹی سے ماسٹر کرنے کے بعد یہ ایک بڑے روزنامے میں کرائم رپورٹر ہو گیا ہے۔ اب یہ صحافی ہے تو بڑے بڑے جگادری، بیوروکریٹس اور سیاستدان اس سے گھبراتے ہیں۔ یار خرم، یہ تو بکواس کیا جائے گا۔ میرا تو صرف ایک اصول ہے کہ جیو اور جینے دو۔ میں خود سے کسی کو چھیڑتا نہیں، اور اگر کوئی مجھے چھیڑتا ہے تو میں اسے چھوڑتا نہیں۔ آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی دانش بھائی، لیکن مجھے تو خوشی اس دن ہوگی جب تم اپنا حق حاصل کر لو گے۔ دانش، میں سوچ رہا ہوں کہ خرم کے ساتھ گجرات کا ایک چکر لگا لوں۔ بیرسٹر صاحب سے ملاقات بھی ہو جائے گی اور خرم کے چچا اور جاگیر کے حالات بھی معلوم ہو جائیں گے۔ پہلے ٹیلی فون کر کے معلوم تو کر لے کہ بیرسٹر صاحب گجرات ہی میں ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں۔ دانش بھائی، میرے پاس بیرسٹر صاحب کا ٹیلی فون نمبر نہیں ہے۔ تم بھی کس زمانے کی بات کر رہے ہو؟ بیرسٹر صاحب کا نمبر تو میں یہیں بیٹھے بیٹھے حاصل کر سکتا ہوں۔ اس نے اپنی جیب سے سیل فون نکالا اور مجھ سے بولا، بیرسٹر صاحب کا پورا نام کیا ہے؟ بیرسٹر احسان علی، میں نے کہا۔ دانش نے اپنے سیل فون پر کسی کا نمبر ڈھونڈا، پھر وہ نمبر ڈائل کر دیا۔ دوسری طرف سے رابطہ ملنے پر وہ بولا، وعلیکم السلام، کیسے ہیں ظہیر صاحب؟ اللہ کا احسان ہے۔ نہیں، میں کراچی ہی میں ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ میں ایک آدھ ہفتے میں گجرات کا چکر لگاؤں۔ آپ سے ایک چھوٹا سا کام تھا۔ گجرات کے کوئی بیرسٹر ہیں احسان علی؟ احسان صدیقی نہیں، احسان علی، اور وہ بیرسٹر ہیں۔ مجھے ان کا فون نمبر چاہیے۔ اچھا، کتنی دیر میں؟ اوکے، میں انتظار کر رہا ہوں۔ اس نے سلسلہ منقطع کر کے ظفر بھائی سے کہا، اب 5 منٹ بعد بیرسٹر صاحب کا نمبر مل جائے گا۔ تو نے بات کس سے کی ہے؟ ظفر بھائی نے پوچھا۔ گجرات کے SSP ظہیر عالم خان سے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ بیرسٹر احسان علی کو بہت اچھی طرح جانتا ہے، ابھی وہ ٹیلی فون کر کے۔ اس کے سیل فون کی گھنٹی بجی تو اس کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ وہی ہے۔ دانش نے سیل فون کی اسکرین پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، پھر سیل فون کا بٹن دبا کر اسے کان سے لگا لیا۔ جی ظہیر صاحب، جی بولیے۔ اس نے ظفر بھائی کو کاغذ لانے کا اشارہ کیا۔ ظفر بھائی نے ایک رائٹنگ پیڈ اس کی طرف بڑھا دیا۔ جی ہاں بولیں، میں سن رہا ہوں۔ پھر وہ پیڈ پر ٹیلی فون نمبر لکھنے لگا۔ تھینکس ظہیر صاحب، دانش نے کہا۔ ہاں، بیرسٹر صاحب کا سیل نمبر بھی ہوگا آپ کے پاس؟ اچھا، نہیں، ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت ہوگی تو پھر آپ کو زحمت دوں گا۔ جی، آپ حکم کریں۔ اچھا، اس وقت فائل کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، میں پوری کوشش کروں گا۔ نہیں، میں آج ہی بات کرتا ہوں، کل اسی وقت ٹیلی فون کر کے آپ کو بتا دوں گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ مجھے دانش اچھا لگا تھا۔ اس نے اپنی کلائی کی گھڑی پر نظر ڈالی اور پھر اچانک اٹھ کھڑا ہوا۔ ظفر، میں چلتا ہوں، مجھے فوری طور پر پریس کلب پہنچنا ہے۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوا، تم سے بھی جلد ہی دوبارہ ملاقات ہوگی دوست۔ اس کے جانے کے بعد ظفر بھائی نے کہا، میرا خیال ہے کہ بیرسٹر صاحب کو کل ٹیلی فون کریں۔ صبح تو وہ کورٹ کے لیے نکل جاتے ہیں، اس وقت وہ اپنے دفتر میں ہوں گے، آپ ابھی انہیں ٹیلی فون کر لیں۔ اچھا یار، تم کہتے ہو تو ابھی بات کیے لیتے ہیں۔ انہوں نے ٹیلی فون سیٹ کا اسپیکر آن کیا اور بیرسٹر صاحب کے آفس کا ٹیلی فون نمبر پنچ کرنے لگا۔ دوسری طرف بیل بجتی رہی، لیکن کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ میں ظفر بھائی سے کہنے والا تھا کہ بیرسٹر صاحب گھر چلے گئے ہوں گے، آپ ان کے گھر کے ٹیلی فون نمبر پر کال کریں۔ اچانک کسی نے ریسیور اٹھا لیا۔ دوسرے ہی لمحے مجھے بیرسٹر صاحب کی بھاری آواز سنائی دی۔ ہیلو، ظفر بھائی نے مجھے بولنے کا اشارہ کیا۔ میں نے کہا، السلام علیکم انکل۔
وعلیکم السلام، بیرسٹر احسان نے جواب دیا۔ پھر بولے، کون؟ انکل میں خرم بول رہا ہوں، ملک ایاز کا بیٹا خرم۔ تم کہاں ہو بیٹا؟ انہوں نے پوچھا۔ میں کراچی میں ہوں انکل، آپ کے پاس بابا کا وصیت نامہ تو محفوظ ہے نا؟ ہاں بیٹا، بیرسٹر صاحب نے کہا، لندن سے لوٹنے پر مجھے معلوم ہوا تھا کہ تم میرے گھر آئے تھے، پھر میں نے تمہیں بہت تلاش کیا لیکن تمہارا کوئی سراغ نہ ملا۔ تم اس وقت کہاں ہو؟ میں کراچی میں ہوں انکل، میں نے جواب دیا، اب جلد ہی آپ سے گجرات آ کر ملاقات کروں گا۔ نہیں بیٹا، انکل جلدی سے بولے، تم یہاں مت آنا، میں مہینے میں 1-2 دفعہ کراچی کا چکر لگاتا ہوں، میں خود تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ آپ کو زحمت ہوگی انکل، میں نے کہا۔ زحمت کیسی بیٹا؟ انہوں نے کہا، اپنے کام سے کراچی تو میں آتا ہی ہوں، تم مجھے اپنا ایڈریس اور ٹیلی فون نمبر لکھوا دو۔ میں نے انہیں ظفر بھائی کے گھر کا ایڈریس اور ان کے گھر اور جنرل اسٹور کے ٹیلی فون نمبرز لکھوا دیے۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میں 1 ہفتے بعد کراچی آؤں گا، پھر تم سے تفصیلی بات ہوگی۔ ظفر بھائی نے کراچی کے ایک اچھے اسکول میں میرا داخلہ کرا دیا تھا اور میں اب میٹرک کی تیاری کر رہا تھا۔ شانو بھی آنٹی سے بہت مانوس ہو گئی تھی اور انہیں امی کہتی تھی۔ اسکول کے بعد میں دکان پر چلا جاتا تھا۔ ظفر بھائی مجھ سے کہتے تھے کہ اب تم صرف اور صرف پڑھائی کرو، لیکن ظفر بھائی مجھے اچھا نہیں لگتا کہ… فکر مت کرو جاگیردار صاحب، ظفر بھائی نے مسکرا کر کہا، میں تم سے اپنی ایک ایک پائی وصول کروں گا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تم پر احسان کر رہا ہوں؟ میں جانتا تھا کہ وہ یہ باتیں میرا دل رکھنے کو کہتے ہیں، اس کے باوجود میں شام کو دکان پر چلا جاتا تھا۔ ظفر بھائی اتوار کو دکان بند رکھتے تھے۔ اس دن بھی اتوار ہی تھا۔ ہم لوگ خوش گپیاں کرتے ہوئے ناشتہ کر رہے تھے کہ اچانک ڈور بیل بجی تو قمرول دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے تھوڑی دیر بعد آ کر بتایا کہ کوئی بیرسٹر احسان علی صاحب آئے ہیں، وہ خرم صاحب کو پوچھ رہے ہیں۔ ارے تو انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، امی نے کہا۔ میں نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا ہے، قمرول نے کہا۔ میں تیزی سے ڈرائنگ روم میں پہنچا۔ میرے پیچھے پیچھے ظفر بھائی تھے، شانو ابھی تک ان کی گود میں چڑھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر بیرسٹر احسان کھڑے ہو گئے، میں ان سے لپٹ گیا۔ بے اختیار مجھے بابا یاد آ گئے اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بیرسٹر احسان نے میری پشت سہلاتے ہوئے کہا، ارے بیٹا، تم نے تو بہت بہادری سے حالات کا مقابلہ کیا ہے، تم ملک ہو، روتے ہوئے اچھے نہیں لگتے۔ بس آپ کو دیکھ کر بابا یاد آ گئے، میں نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ تمہیں دیکھ کر مجھے بھی ایاز یاد آیا تھا، تم ہو بہو اس کی تصویر ہو۔ میں نے ظفر بھائی سے ان کا تعارف کرایا اور مختصراً انہیں بتایا کہ ظفر بھائی سے میری ملاقات کہاں اور کیسے ہوئی۔ بیرسٹر احسان نے بہت تپاک سے ظفر بھائی سے ہاتھ ملایا، پھر بولے، یہ بچی شہانہ ہے؟ انہوں نے شہانہ کی طرف اشارہ کیا۔ جی انکل، میں نے کہا، ادھر آؤ بیٹا۔ انہوں نے پیار کیا شہانہ کو اور سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بالکل بھابھی کی تصویر ہے۔ انکل میری طرف دیکھ کر بولے، خرم بیٹا، میں ایاز کا وصیت نامہ لے آیا ہوں۔ انہوں نے اپنا بریف کیس کھولا اور اس میں سے لیدر کا ایک فولڈر نکال کر میرے حوالے کر دیا۔ اس کی ایک کاپی میرے پاس بھی ہے۔ ایاز نے اپنی ساری زمین جائیداد اور بینک بیلنس تمہارے نام کر دیا ہے۔ 10 مربع زمین شہانہ کے لیے اور 10 مربع زمین بھابھی کے لیے تھی۔ انہوں نے اپنی حویلی بھی بھابھی کے نام لکھی ہے۔ پھر وہ کچھ توقف کے بعد بولے، لیکن جائیداد کے حصول کے لیے تمہیں اس وقت تک انتظار کرنا پڑے گا جب تک تمہاری عمر 21 سال نہیں ہو جاتی۔ اس وقت تک تمہارے چچا ملک نواز جائیداد کی نگرانی کریں گے اور تمہیں اخراجات کے لیے ہر ماہ ایک معقول رقم دیں گے۔ میں نے رقم کی وصولی کا بندوبست کر لیا ہے، وہ ہر ماہ میرے اکاؤنٹ میں رقم جمع کرائیں گے، میں وہ رقم تمہیں بھیج دوں گا۔ بہت بحث مباحثے کے بعد وہ 20,000 روپے ماہانہ پر راضی ہوئے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ رقم کافی نہیں ہے، لیکن بیٹا، تمہیں 5-6 سال تک تو اس محدود رقم میں گزارا کرنا پڑے گا۔ انکل، ان حالات میں تو میرے لیے یہ بھی کافی سے بھی زیادہ ہے، میں نے ممنونیت سے کہا۔ انہوں نے بریف کیس سے ایک لفافہ نکالا اور میری طرف بڑھا دیا۔ اس میں میرے نام 20-20 ہزار کے 2 چیک تھے۔ پھر انہوں نے بریف کیس سے ایک ڈبہ نکال کر مجھے دیا اور بولے، اس میں تمہارے لیے سیل فون ہے تاکہ کسی بھی وقت تم مجھ سے رابطہ کر سکو۔ میں نے اپنا نمبر بھی اس میں محفوظ کر دیا ہے اور تمہارا نمبر بھی میرے پاس ہے۔ ہاں، تم بینک میں اپنا اکاؤنٹ کھلوا لو تو اس کا نمبر مجھے بھیج دینا۔ آئندہ ماہ تمہاری رقم براہ راست تمہارے اکاؤنٹ میں منتقل ہو جائے گی۔ اسی وقت قمرول چائے اور دوسرے لوازمات لے آیا۔
भाई इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत थी? ये तकल्लुफ़ है अंकल, ज़फ़र भाई ने कहा, और आपका क़याम कहाँ है? आप हमारे साथ ही क़याम करें। शुक्रिया बेटे, अंकल ने कहा, मुझे कल 2-3 बहुत ज़रूरी काम है और मैं कल शाम ही लौट जाऊँगा। अंकल, आप कुछ दिन तो हमारे साथ रहें। खुर्रम बेटा, मैं अभी तो अपने काम से आया था। आइंदा ख़ास तौर पर वक्त निकाल कर आऊँगा, फिर हम 2-4 दिन साथ रहेंगे। फिर वो चौंक कर बोले, खुर्रम बेटा, तुम अभी गुजरात, लाहौर या अपने गाँव जाने की कोशिश मत करना। क्यों अंकल? मैंने हैरत से कहा। नवाज तुम्हारे खून का प्यासा हो रहा है बेटा। मैं चाहता हूँ कि जब तक तुम 21 साल के ना हो जाओ और तुम्हें जायदाद ना मिल जाए, तुम इसके सामने ना आओ। जायदाद के लालच में वो तुम्हें और शहाना को नुकसान पहुंचा सकता है। अंकल ठीक कह रहे हैं खुर्रम, ज़फ़र भाई ने कहा। तुम्हारे चचा तो पहले भी तुम्हारी जान लेने की कोशिश कर चुके हैं, वो अब भी ऐसा कर सकते हैं। चाय पीने के बाद अंकल कुछ देर मजीद बैठे और फिर उठ खड़े हुए। अब मैं चलूँगा। कोशिश करूँगा कि आइंदा माँ तुमसे फिर मुलाकात हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंकल, आपने मुझ पर। बस बेटा, वो मुस्कुराकर बोले, मजीद बात नहीं। अयाज मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। मैं तुम्हारे लिए तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ बेटा, अपनी दोस्ती का कर्ज चुका रहा हूँ। मुझ पर अयाज के बेशुमार एहसानात हैं। बहुत सी दुआएं और नसीहतें करने के बाद अंकल रवाना हो गए। बैरिस्टर एहसान सिर्फ बाबा की दोस्ती में मेरे लिए इतना कर रहे थे, और वो जो मेरा अपना खून थे, मेरा ही खून बहाने के दर पे थे। इस दिन चाचू से मेरी नफरत में मजीद इजाफा हो गया। मुझे सोच में गुम देखकर ज़फ़र भाई मुस्कुराकर बोले, यार अब तो तुम भी साहिब सरवत हो गए। सेल फोन, हर माह 20,000 रुपये और मुस्तकबिल में करोड़ों बल्कि अरबों की जायदाद की विरासत। यार कहीं ऐसा ना हो कि तुम बाद में हमें पहचानने से इनकार कर दो। तुम जैसे जागीरदार हम जैसे छोटे लोगों को मुँह ही कब लगाते हैं। ज़फ़र भाई, मैंने बुरा मानकर कहा, आप भी मुझ पर तंज करने लगे। मैं मुंह फुलाकर बैठ गया। ओहो, जागीरदार साहब का मिजाज बरहम हो गया। मैं मजाक कर रहा था। नहीं ज़फ़र भाई, आइंदा कभी मजाक में भी ऐसी बातें मत कीजिएगा। अच्छा नहीं करूँगा भाई, अब तो हंसकर दिखा। इनकी बात सुनकर मैं बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। मैंने मैट्रिक का इम्तहान बहुत अच्छे नंबरों से पास कर लिया था और अब कराची के एक अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा था। बैरिस्टर एहसान हर महीने 2 महीने के बाद कराची का एक चक्कर लगाते थे। ज़फ़र भाई के इसरार पर अब वो हमारे ही घर में क़याम करने लगे थे। सेल फोन पर भी इनसे मेरा राब्ता था। इस दौरान में दानिश भाई से भी मेरी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। मैंने इंटरमीडिएट का इम्तहान पास किया तो बैरिस्टर एहसान ने मुझे एक लैपटॉप तोहफे में दिया। वो बहुत खुश थे। शानो भी अब स्कूल जाने लगी थी और वो आंटी के बगैर कहीं हिलती भी नहीं थी। अब तो बाज़ औक़ात मुझे भी नज़रअंदाज कर देती थी। मैं उस वक्त के इंतज़ार में था जब मेरी उम्र 21 साल हो जाती और मुझे मेरा हक मिलता। जिंदगी इसी डगर पर रवां दवा रही। मैंने लॉ कॉलेज में दाखिला ले लिया और यहाँ मेरा दूसरा साल था। तारीख़ पैदाइश के मुताबिक इस वक्त मेरी उम्र 20 साल और 4 माह थी। गोया अभी मुझे 8 महीने मज़ीद इंतज़ार करना था। शानो भी अब खासी बड़ी हो गई थी और कराची के एक बेहतरीन स्कूल में पढ़ रही थी। इसे देखकर बेख्तियार मुझे अम्मा याद आती थीं। वो अम्मा ही की तरह बहुत ही खूबसूरत थी और इस छोटी सी उम्र में भी उसने खूब रंग रूप निकाला था। मैं रोज़ाना शाम को 7 और 8 बजे के दौरान में अंकल एहसान को फ़ोन किया करता था। इस दिन भी मैंने इन्हें फ़ोन किया तो दूसरी तरफ घंटी बजती रही, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की। मैंने 2-3 मरतबा कोशिश की, लेकिन हर बार यही रिकॉर्डिंग सुनाई दी कि आपके मतलूबा नंबर से जवाब नहीं आ रहा। मैंने सोचा कि अंकल अपना सेल फोन कहीं रखकर भूल गए होंगे। मैंने इन्हें लैंडलाइन पर कॉल की तो दूसरी तरफ से शायद इनके बेटे ने रिसीवर उठाया और बोला, हेलो, प्लीज़ ज़रा अंकल एहसान से बात करा दें। मैंने कहा, कौन साहब बोल रहे हैं? बोलने वाले का लहजा अजीब था। मैं खुर्रम बोल रहा हूँ, मलिक खुर्रम अयाज। मैंने कहा, खुर्रम भाई, डैडी अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या क्या कह रहे हैं आप? मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। खुर्रम भाई, डैडी 1 घंटा पहले बिल्कुल ठीक थे। ऑफिस से आने के बाद वो चाय पी रहे थे कि अचानक इनकी तबीयत खराब हो गई। वो सोफे पर गिर पड़े और अस्पताल ले जाने से पहले ही इनका बेटा अपनी बात पूरी न कर सका और बुरी तरह रोने लगा। हौसला रखो फरहान, मैंने कहा, पहली मयसर फ्लाइट से गुजरात पहुंचता हूँ मैं।
تم میرا انتظار کرنا۔ میں نے ریسیور کریڈل پر رکھا اور بلک بلک کر رونے لگا۔ کیا ہوا خرم؟ اچانک ظفر بھائی کی آواز سنائی دی۔ کس کا فون تھا؟ وہ تم رو کیوں رہے ہو؟ ظفر بھائی، ایک مرتبہ پھر میرے سر سے سائبان کھینچ لیا گیا ہے۔ انکل احسان ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئے ہیں۔ کب؟ کیسے؟ ظفر بھائی بوکھلا کر بولے۔ میں نے ان کے گھر فون کیا تھا، میں نے روتے ہوئے کہا۔ 1 گھنٹہ پہلے انہیں دل کا دورہ پڑا تھا جو جان لیوا ثابت ہوا۔ میں ابھی اور اسی وقت گجرات جا رہا ہوں۔ چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ نہیں ظفر بھائی، میں نے کہا، آپ امی کے پاس رکیں، ان کی طبیعت بھی گزشتہ 2 روز سے خراب تھی۔ تم ایسا کرو کہ پھر دانش کے ساتھ چلے جاؤ، میں تمہیں وہاں اکیلا نہیں جانے دوں گا۔ تمہیں یاد نہیں انکل احسان نے کیا کہا تھا؟ ظفر بھائی، اب میں بچہ نہیں ہوں، میں خرم پھر بھی احتیاط لازم ہے، انہوں نے کہا۔ میں دانش کو فون کرتا ہوں، انہوں نے جیب سے اپنا سیل فون نکالتے ہوئے کہا۔ میں اپنے کمرے میں جا کر بیگ تیار کرنے لگا۔ وہاں 2-3 دن تو لگنے ہی تھے۔ میں پیکنگ کر کے باہر نکلا تو ظفر بھائی نے بتایا کہ میں نے دانش سے کہہ دیا ہے، وہ بھی تھوڑی دیر میں پہنچ رہا ہے۔ اسی رات 11 بجے ہم لوگ روانہ ہو گئے۔ انکل احسان کی کوٹھی پر ان کے دوستوں اور رشتہ داروں کا ایک جمع غفیر تھا۔ آنے والوں میں زیادہ تعداد وکیلوں، ججوں اور پولیس کے اعلیٰ افسران کی تھی۔ میں لوگوں کے درمیان سے راستہ بناتا ہوا کوٹھی کے اندر پہنچا۔ انکل کا بیٹا فرحان مجھ سے لپٹ کر رونے لگا۔ میں نے بمشکل تمام اسے چپ کرایا۔ اسی وقت آنٹی بلکتی ہوئی میرے پاس آئیں اور بولی، خرم بیٹا، تمہارے انکل تم سے بہت محبت کرتے تھے، مرنے سے پہلے بھی وہ تمہیں ہی یاد کر رہے تھے۔ پھر وہ چونک کر بولی، انہوں نے ایک لفافہ میرے پاس رکھوایا تھا اور تاکید کی تھی کہ یہ لفافہ خرم کو دے دینا، لیکن میری موت کے بعد ممکن ہے اس کی ضرورت ہی نہ پڑے اور میں لفافہ تم سے واپس لے لوں۔ وہ بیڈ روم میں گئیں اور خاکی رنگ کا ایک لفافہ نکال لائیں۔ میں نے وہ لفافہ اپنی کوٹ کی جیب میں رکھ لیا۔ پھر آنٹی کو بہت سی خواتین نے گھیر لیا اور مجھے بھی اس ماحول سے بےشسی ہو رہی تھی۔ میں وہاں سے باہر نکلا اور دانش بھائی کو تلاش کرنے لگا، جو لوگوں کی ہجوم میں کہیں گم ہو گئے تھے۔ اچانک میری نظر ایک ایسے شخص پر پڑی جسے دیکھ کر میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ سرور تھا، چاچو کا خاص قارن تھا۔ وہ پہلے کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہی فربا ہو گیا تھا، چہرے کی پھٹکار میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ میرا دل چاہا کہ میں یہیں اس کا گریبان پکڑ لوں اور اسے اتنا ماروں کہ وہ زندگی کی قید سے آزاد ہو جائے۔ اچانک پیچھے سے کسی نے میرے کندھے پر تھپکی دی۔ میں چونک کر مڑا، وہ دانش بھائی تھے۔ انہوں نے غور سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا بات ہے خرم؟ دانش بھائی، میں نے ابھی سرور کو یہاں دیکھا ہے، میں نے کہا۔ سرور؟ وہ چاچو کا خاص آدمی ہے، اسی نے مجھے اور شانو کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ کہاں ہے وہ؟ دانش بھائی چونک کر بولے۔ میں نے گھوم کر دیکھا لیکن سرور اب وہاں نہیں تھا۔ میں نے متلاشی انداز میں ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، وہ ابھی تو یہیں تھا۔ خیر دیکھا جائے گا، تم ٹینشن مت لو۔ میں قبرستان میں بھی سرور ہی کو تلاش کرتا رہا لیکن وہ مجھے پھر نظر نہیں آیا۔ واپسی پر ایک ایک کر کے تمام لوگ رخصت ہو گئے تو دانش بھائی نے مجھ سے کہا، میرے خیال میں اب ہم لوگوں کو بھی چلنا چاہیے۔ کہاں؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ گھر نہیں چلو گے؟ کیا آپ یہیں رہو گے؟ دانش بھائی، میرا خیال تھا کہ میں انکل کے سوئم تک یہیں رہوں گا، میں نے کہا۔ خیال تو میرا بھی یہی تھا، دانش بھائی نے کہا، لیکن سرور کی یہاں موجودگی کے بارے میں سن کر میں نے اپنا خیال بدل دیا ہے۔ ہم کل صبح کی فلائٹ سے کراچی واپس چلے جائیں گے۔ تم آنٹی سے کہہ دینا کہ تمہارے امتحانات ہو رہے ہیں، اس لیے تم زیادہ دیر یہاں نہیں رک سکتے۔ آنٹی بیچاری کیا کہیں گی؟ میں نے کہا، میں تو خود یہاں رکنا چاہ رہا تھا۔ دیکھو خرم، دانش بھائی نے کہا، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں کسی سے بھی نہیں ڈرتا سوائے اللہ کے، لیکن اس وقت مصلحت اسی میں ہے کہ تم ہر قسم کے جھگڑے سے دور رہو۔ اب چند ہی مہینے تو رہ گئے ہیں، پھر تم ٹنکے کی چوٹ پر انہیں للکارنا، لیکن ابھی نہیں۔ میرا ارادہ ہے کہ ہم یہاں سے ٹیکسی کے ذریعے لاہور چلتے ہیں، وہاں سے کراچی کی فلائٹ پکڑ لیں گے۔ میں آنٹی سے رخصت ہو کر کوٹھی سے باہر نکلا تو دانش بھائی ایک گاڑی میں موجود تھے۔ ان کے ساتھ ایک صاحب اور بھی تھے۔ انہوں نے تو مجھے یہی بتایا تھا کہ وہ ٹیکسی لینے جا رہے ہیں، پھر یہ لوگ اور یہ گاڑی۔ دانش بھائی مجھے دیکھ کر گاڑی سے باہر نکل آئے اور بولے، اتنے حیران کیوں ہو خرم؟ گاڑی میں کیوں نہیں بیٹھتے؟ میں حیران اس بات پر ہوں کہ آپ تو ٹیکسی لینے گئے تھے، لیکن… ہاں گیا تو میں ٹیکسی لینے ہی تھا، لیکن اچانک مجھے آصف مل گیا۔ آصف 1 سال پہلے میرے ساتھ اخبار میں کام کرتا تھا۔ مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ اس کا تعلق گجرات سے ہے، ویسے تو ظہیر بھی ہے،
اب آصف ضد کر رہا ہے کہ رات کو اس کے ساتھ ٹھہریں۔ چلو گاڑی میں بیٹھو۔ میں بیگ لے کر گاڑی میں بیٹھا تو اسٹیئرنگ پر بیٹھے ہوئے آدمی نے گھوم کر مجھے دیکھا۔ میں نے اسے سلام کیا۔ اس نے خوش خلقی سے میرے سلام کا جواب دیا۔ رسمی گفتگو کے بعد ہم لوگ روانہ ہو گئے۔ آصف کا مکان پرانی طرز کا بنا ہوا تھا لیکن بہت کشادہ تھا۔ اس نے اوپر کی منزل پر ہمارے ٹھہرنے کا انتظام کر دیا۔ دانش بھائی نے الگ صبح مجھے بیدار کیا۔ آصف بھائی ہمارے لیے چائے لے آئے تھے اور پھر ہم انہی کی گاڑی میں ایئرپورٹ تک پہنچے۔ ہم ڈپارچر لاؤنج میں پہنچے تو مجھے ایک لوڈر نظر آیا۔ مجھے اس کی شکل کچھ جانی پہچانی لگی۔ وہ مزید نزدیک آیا تو میں اسے پہچان گیا۔ وہ نادر چاچا تھے۔ میں نے بے اختیار انہیں آواز دی۔ انہوں نے چونک کر مجھے دیکھا، پھر بولے، جی فرمائیے۔ مجھے پہچانا نہیں نادر چاچا؟ انہوں نے غور سے مجھے دیکھا، پھر بے اختیار میرے سینے سے لگ گئے اور بولے، خرم بیٹا، آپ کیسے ہیں؟ وہ بے اختیار سسکنے لگے۔ میں تو آج کل کراچی میں رہتا ہوں، میں نے کہا، اور جیسا ہوں آپ کے سامنے ہوں چاچا۔ آپ سنائیں، آپ تو اس دن زخمی ہو گئے تھے۔ ہاں بیٹا، نادر چاچا نے کہا، میں بہت بری طرح زخمی ہو گیا تھا لیکن ہوش میں تھا۔ وہ لوگ تو مجھے مردہ سمجھ کر چھوڑ گئے تھے، یا پھر وہ آپ دونوں کو مارنے آئے تھے۔ مجھے یہی فکر تھی کہ کہیں آپ ان لوگوں کے ہاتھ نہ لگ جائیں۔ پھر مجھے جان کر یہ خوشی ہوئی کہ آپ شاہانہ بیوی کو لے کر وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ بعد میں ملک نواز نے مجھ پر الزام لگا دیا کہ نادر خان نے میرے بھتیجے اور بھتیجی کو اغوا کیا ہے۔ پولیس نے مجھ پر تشدد کی انتہا کر دی، لیکن مجھے کچھ معلوم ہوتا تو بتاتا۔ آخر کورٹ سے مجھے 3 سال کی سزا ہو گئی۔ ملک نواز نے مجھ پر چوری اور اغوا سمیت 2-3 مزید مقدمے بنا دیے تھے۔ جیل سے رہا ہو کر میں لاہور چلا آیا اور وہاں ایک ٹرانسپورٹ کمپنی میں نوکری کر لی۔ پھر ایک سرکاری افسر کا ڈرائیور ہو گیا۔ اس افسر کا ٹرانسفر کراچی ہوا تو میں نے ملازمت چھوڑ دی اور یہاں عارضی طور پر لوڈر کی ملازمت کر لی۔ دانش بھائی بہت غور سے نادر چاچا کی باتیں سن رہے تھے۔ میں نے انہیں بتایا کہ یہ وہی نادر چاچا ہیں جو گاؤں میں تمہارے گارڈ تھے اور تمہیں بچاتے ہوئے خود زخمی ہو گئے تھے۔ دانش بھائی نے میرا جملہ پورا کر دیا۔ میں نے نادر چاچا کو بتایا کہ دانش بھائی میرے دوست بھی ہیں اور بڑے بھائی بھی۔ نادر چاچا، میں نے کہا، یہ ملازمت چھوڑیں اور میرے ساتھ کراچی چلیں۔ آپ مجھے اپنا پتہ دے دیں، میں 2-4 دن بعد کراچی پہنچ جاؤں گا۔ میں نے نہ صرف انہیں اپنا ایڈریس دیا بلکہ گھر اور دکان کا ٹیلی فون نمبر اور اپنا سیل نمبر بھی دے دیا۔ کراچی پہنچ کر ایک اور المناک خبر ملی۔ رات کے وقت آنٹی کا انتقال ہو گیا تھا۔ ظفر بھائی اور شانو دونوں ہی غم سے نڈھال تھے۔ ان کی موت کی خبر سن کر مجھے ایسے لگا جیسے اماں کو ایک بار پھر سانپ نے ڈس لیا ہو۔ ظفر بھائی اور شانو مجھے دیکھ کر بلک بلک کر رونے لگے۔ آنٹی کی موت کو 1 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو چکا تھا۔ رفتہ رفتہ زندگی پھر معمول پر آ گئی تھی، لیکن ظفر بھائی میں اب پہلی جیسی شوخی اور شگفتگی نہیں رہی تھی۔ شانو بھی مرجھا کر رہ گئی تھی۔ ایک دن میں باہر جانے کو تیار ہوا تو مجھے اپنے کوٹ کی اندرونی جیب میں کسی چیز کا احساس ہوا۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ وہی لفافہ ہے جو انکل احسان کی موت کے بعد آنٹی نے میرے حوالے کیا تھا۔ میں نے جلدی سے لفافہ چاک کیا۔ اس میں ایک خط اور 10 لاکھ روپے کا ایک چیک تھا۔ میں نے خط پڑھنا شروع کیا۔ خرم بیٹا، ہمیشہ خوش رہو۔ میری خواہش تو یہ ہے کہ یہ لفافہ تمہیں کبھی نہ ملے اور رقم کا یہ چیک میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں دوں، لیکن بیٹا، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ وکیل ہوں نا، اس لیے میں بہت آگے تک سوچتا ہوں۔ میں نے تمہارے چچا ملک نواز سے تمہارے ماہانہ اخراجات کا مطالبہ کیا تھا۔ اس نے مجھ سے یہ کہا کہ میرا بھتیجا اور بھتیجی اب زندہ نہیں ہیں۔ آپ پہلے ان کے زندہ ہونے کی تصدیق کریں، پھر میں ماہانہ اخراجات بھی ضرور دوں گا۔ بیٹا، میں نہیں چاہتا تھا کہ نواز کو تمہارے بارے میں کچھ علم ہو۔ اس وقت تک تو تم اس سے محفوظ تھے، لیکن اگر اسے تمہارا سراغ مل جاتا تو وہ پھر تمہیں اور شاہانہ کو قتل کرانے کی کوشش کرتا۔ میں نے یہی فیصلہ کیا کہ جب تک تم قانونی طور پر اپنا حق وصول کرنے کے قابل نہیں ہو جاتے، اس وقت تک میں بھی اسے کچھ نہیں بتاؤں گا۔ تمہارے باپ کے مجھ پر بے شمار احسانات تھے، پھر وہ میرا دوست بھی تھا۔ میں نے سوچا کہ میں تمہیں اپنی طرف سے ہر ماہ اخراجات کے لیے کچھ رقم بھیج دوں۔ یوں میں تمہیں ہر ماہ رقم بھیجتا رہا۔ یہ میں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم جب اپنا مقدمہ کورٹ میں لے کر جاؤ تو وہاں یہ بھی بتا سکو کہ ملک نواز نے تو وصیت نامے کے پہلے ہی حصے پر عمل نہیں کیا۔ اگر اس وقت تک میں موجود رہا تو تمہارا کیس میں ہی لڑوں گا، اور اگر میں نہ رہا تو تم بیرسٹر سرفراز احمد سے مل لینا۔ ان کا پتہ اور ٹیلی فون نمبر بھی اسی خط میں موجود ہے۔ وہ بہت بہترین وکیل ہیں
اور تمہارے بابا کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ وہ ملک نواز کی کمینی فطرت سے بھی آگاہ ہیں۔ وہ تمہارا مقدمہ بہت محنت اور ذہانت سے لڑیں گے۔ ہاں، یہ جو رقم کا چیک ہے یہ میری طرف سے تمہاری شادی کا تحفہ ہے۔ بیٹا، اس تحفے کو قبول کرنے سے انکار مت کرنا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ تمہارا انکل۔ خط پڑھ کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انکل احسان نے واقعی دوستی کا حق ادا کر دیا تھا۔ میرا دل غم سے اتنا بوجھل تھا کہ میں نے باہر جانے کا ارادہ ہی ملتوی کر دیا۔ ڈور بیل بجی تو میں چونک اٹھا۔ فوراً کمرول میرے پاس آیا اور بولا، صاحب، باہر کوئی آدمی آیا ہے، نادر خان ہے اس کا نام، وہ آپ کو پوچھ رہا ہے۔ اچھا، انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، میں آ رہا ہوں۔ نادر چاچا بہت گرم جوشی سے ملے اور بولے، آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ نادر خان بھی دھوکے باز نکلا، لیکن نادر چاچا میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں نے کہا، شانو بیٹی کہاں ہیں؟ وہ اسکول گئی ہوئی ہے۔ میں نے کہا، آپ سفر کر کے آئے ہیں، نہا دھو کر تازہ دم ہو جائیں، میں آپ کے لیے کھانا لگواتا ہوں۔ میں نادر چاچا کو مہمانوں کے لیے مخصوص ایک کمرے میں لے آیا۔ ہم کھانے کے لیے بیٹھنے ہی والے تھے کہ شانو آ گئی۔ اسے دیکھ کر نادر چاچا ایک دم کھڑے ہو گئے اور بولے، ناممکن، یہ لڑکی تو بالکل مالکن کی طرح ہے۔ یہ شانو ہے نادر چاچا، میں نے کہا۔ چاچا بڑی محبت سے اسے دیکھتے ہوئے بولے، ماشاءاللہ، یہ تو بہت بڑی ہو گئی ہے اور بالکل مالکن کی تصویر ہے۔ شانو حیرت سے پلکیں جھپکا کر انہیں دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا، شانو، یہ نادر چاچا ہیں، تمہیں یاد تو نہیں ہوگا لیکن تم نے ان کا نام ضرور سنا ہوگا۔ شانو نے سلام کیا تو نادر چاچا نے بے اختیار اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر اسے دعائیں دیں۔ کھانے کے بعد شانو اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نادر چاچا کے ساتھ نیچے آ گیا۔ میں نے انہیں تفصیل سے بتایا کہ وہاں سے فرار ہونے کے بعد میں کیسے گجرات پہنچا اور پھر وہاں سے کراچی اور ظفر بھائی سے کن حالات میں ملاقات ہوئی۔ آنٹی کی موت کے بارے میں سن کر وہ بھی افسردہ ہو گئے۔ شام کو ظفر بھائی آئے تو وہ بھی نادر چاچا سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ وہ دن میری زندگی کا بہت اہم دن تھا، جس دن میری 21ویں سالگرہ تھی۔ میں اب قانونی طور پر اپنا حق وصول کرنے کے قابل ہو گیا تھا۔ اس دن ظفر بھائی، دانش بھائی اور شانو سبھی بہت خوش تھے۔ میں نے ظفر بھائی سے کہا، ظفر بھائی، اب وہ وصیت نامہ نکالیں، میں آج ہی بیرسٹر سرفراز احمد سے رابطہ کرنا چاہتا ہوں۔ ظفر بھائی نے حیرت سے کہا، وصیت نامہ؟ میرے پاس تو وہ وصیت نامہ نہیں ہے۔ میرا دل بیٹھ گیا۔ میں نے اپنے ذہن پر زور دیا تو مجھے یاد آ گیا کہ میں نے تو وہ وصیت نامہ آنٹی کو دیا تھا کہ اسے حفاظت سے رکھ دیں۔ میں نے کہا، ظفر بھائی، مجھے یاد آ گیا، میں نے وصیت نامہ آنٹی کو دیا تھا۔ یار، تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ ظفر بھائی سکون کا سانس لے کر بولے، امی کو دیا تھا تو ان کے سیف میں ہوگا یا پھر ان کے اس ٹرنک میں ہوگا جسے وہ ہمیشہ مکفل رکھتی تھیں۔ آنٹی کے کمرے میں پہنچ کر ظفر بھائی نے پورا سیف خالی کر دیا تھا اور اس کا تمام سامان بیڈ پر ڈھیر کر دیا تھا۔ اس سامان میں بے شمار پرانی تصویریں تھیں، ظفر بھائی کے مکان اور دکان کے کاغذات تھے، کچھ پرانے خطوط تھے، زیورات کے چند سیٹ تھے اور نقد رقم تھی، لیکن وصیت نامہ نہیں تھا۔ انہوں نے سیف کی ایک ایک چیز کا جائزہ لینے کے بعد وہ تمام چیزیں دوبارہ سیف میں رکھیں اور مجھ سے بولے، یار، اگر وصیت نامہ اس میں نہیں ہے تو پھر اس ٹرنک میں ہوگا۔ انہوں نے چست کے ایک بڑے سے ٹرنک کی طرف اشارہ کیا۔ اس میں دونوں سروں پر کنڈے تھے جن میں تالے لگے ہوئے تھے۔ ظفر بھائی نے آنٹی کی الماری کھول کر اس میں سے چابیوں کے بہت سے گچھے نکالے اور ٹرنک کھول لیا۔ اس میں آنٹی کے کامدار کپڑے، ساڑیاں، چاندی کے کچھ برتن، لحاف اور گدوں کے استر، سویٹر اور اسی قسم کی دوسری چیزیں بھری ہوئی تھیں۔ اس ٹرنک میں شائنہ کے وہ کپڑے بھی تھے جو وہ یہاں پہن کر آئی تھی۔ مزید 1 گھنٹے تک ٹرنک اور کمرے کی تلاشی لینے کے بعد ہم دونوں ہلکان ہو گئے۔ میری حالت اس مسافر کی طرح تھی جو پانی کی تلاش میں میلوں کا سفر طے کر کے کنویں تک پہنچے تو اسے معلوم ہو کہ اس کنویں میں تو کبھی پانی تھا ہی نہیں۔ مجھے جائیداد سے زیادہ افسوس اس بات کا تھا کہ اب میں چاچو سے انتقام نہیں لے سکوں گا۔ آنٹی نے وہ وصیت نامہ جانے کہاں رکھ دیا تھا۔ کچھ دم لینے کے بعد ہم دونوں پھر وصیت نامے کی تلاش میں جٹ گئے۔ ہم نے گھر کا ایک ایک کونا چھان مارا لیکن وصیت نامہ نہ ملا۔ ظفر بھائی شرمندہ نظر آ رہے تھے، جیسے وہ وصیت نامہ انہوں نے ہی گم کر دیا ہو۔ دانش بھائی کو وصیت نامے کی گمشدگی کا علم ہوا تو انہیں بھی بہت افسوس ہوا۔ ہم کئی دن تک وصیت نامہ تلاش کرتے رہے لیکن وصیت نامہ نہ ملنا تھا، نہ ملا۔
وصیت نامے کی گمشدگی سے نادر چاچا بھی بہت مایوس نظر آ رہے تھے۔ ایک رات میں دیر تک اس صورتحال پر غور کرتا رہا، پھر میں نے جائیداد اور زمینوں کا خیال ذہن سے جھٹک دیا۔ مجھے صرف ایک قلق تھا کہ میں چاچو سے انتقام نہیں لے سکا، شاید اللہ کی طرف سے اس کا وقت نہیں آیا تھا اور ان کی رسی مزید دراز کرتی گئی تھی۔ اس رات میں نے کئی اہم فیصلے کیے اور ساری فکریں اور پریشانیاں ذہن سے جھٹک کر لمبی تان کر سو گیا۔ صبح ناشتے کی میز پر میں نے ظفر بھائی سے کہا، ظفر بھائی، میں آپ کے کاروبار میں پیسہ لگانا چاہتا ہوں۔ ظفر بھائی نے چونک کر مجھے دیکھا اور پھر بولے، یار یہ بیٹھے بٹھائے تمہیں کیا سوجی؟ بیٹھے بٹھائے نہیں، بلکہ بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے۔ اب میں زندگی بھر یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے تو بیٹھ نہیں سکتا۔ میرے پاس جو تھوڑا بہت سرمایہ ہے وہ میں کاروبار میں لگانا چاہتا ہوں۔ اگلے مہینے تک میرا رزلٹ آ جائے گا تو میں کسی سینئر وکیل کے ساتھ پریکٹس شروع کر دوں گا۔ خرم، مجھے کاروبار میں تمہارا پیسہ لگانے پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں چاہتا تھا کہ وہ رقم تم شانو کی شادی کے لیے مخصوص کر دو۔ آپ بھی کیسی باتیں کرتے ہیں ظفر بھائی؟ میں نے کہا، شانو کی شادی میں بہت دیر ہے، اس وقت تو ہم اس رقم سے کروڑ بنا چکے ہوں گے۔ آپ کیسے بزنس مین ہیں کہ اتنی سی بات بھی نہیں سمجھتے؟ پھر اس وقت تک میری پریکٹس بھی جم چکی ہوگی، آپ بسم اللہ کریں۔ ٹھیک ہے، ظفر بھائی نے کہا، اب تم نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں نے بینک سے ساری رقم نکال کر ظفر بھائی کے حوالے کر دی۔ وصیت نامے کی گمشدگی کا صرف 4 افراد کو علم تھا، ظفر بھائی، دانش بھائی، نادر چاچا اور میں۔ میں چاہتا تھا کہ مجھے میرا حق نہ ملے، لیکن چاچو کے سر پر خوف کی ایک تلوار تو لٹکتی رہے۔ میں نے اب اپنی نئی زندگی کی ابتدا کر دی تھی۔ اب میں انکل احسان کی طرح ایک کامیاب اور نامور بیرسٹر بننا چاہتا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب بار ایٹ لا بھی ضرور کروں گا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 10 سال گویا وقت کی آندھی میں گرد بن کر اڑ گئے۔ میں اب ایک کامیاب اور معروف وکیل تھا۔ ظفر بھائی نے اپنا کاروبار مزید پھیلا لیا تھا اور انہوں نے چمڑے کی مصنوعات کی ایک گارمنٹ فیکٹری بھی لگا لی تھی۔ گھر میں ہر طرح سے خوشحالی تھی، لیکن میرے اور شانو کے لاکھ اصرار پر بھی انہوں نے شادی نہیں کی تھی۔ میری بھی ساری توجہ کا مرکز اب شانو تھی اور میں یہ چاہتا تھا کہ وہ BA کر لے تو کوئی اچھا سا رشتہ دیکھ کر اس کی شادی کر دوں اور خود بار ایٹ لا کے لیے لندن چلا جاؤں۔ میں کئی دنوں سے یہ بات محسوس کر رہا تھا کہ شانو کچھ کھوئی کھوئی سی رہنے لگی ہے۔ میں نے اس کا سبب جاننے کی کوشش کی، لیکن اس نے مجھے ٹال دیا۔ مجھے اس کی طرف سے اب فکر ہو گئی تھی کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ شانو ہر وقت پریشان سی رہتی ہے۔ اس دن اتوار تھا۔ اتوار کو ظفر بھائی ناشتے کا خصوصی اہتمام کرتے تھے۔ ناشتے کی میز پر بیٹھ کر میں نے شانو کو آواز دی۔ وہ بیزار بیزار سی اپنے کمرے سے نکلی اور بولی، جی کہیے، تمہیں ناشتہ نہیں کرنا ہے؟ میں نے کہا، نہیں، اس نے کہا اور اپنے کمرے کی طرف مڑی۔ تیری طبیعت تو ٹھیک ہے بیٹا؟ میری طبیعت کو کیا ہوا ہے؟ میں ٹھیک ہوں۔ اچھا تو ناشتہ تو کرو، ظفر بھائی نے بھی کہا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، شانو نے کہا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شاید کسی بات پر روٹھ گئی ہے، میں نے کہا، میں اسے لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں اس کے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ بیڈ پر لیٹی خلا میں تک رہی تھی۔ میں نے اسے پیار سے پکارا، شانو۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا لیکن بولی کچھ نہیں۔ بیٹا، تم مجھے کیوں پریشان کر رہی ہے؟ کیا میری کوئی بات بری لگی ہے؟ میں نے پوچھا۔ فار گاڈ سیک، اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر انتہائی بدتمیزی سے کہا، مجھے کوئی بات بری نہیں لگی ہے، اب پلیز یہاں سے جائیں۔ مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میرے دل میں سوئی چبھو دی ہو۔ جس شانو کو میں نے ماں باپ کا پیار دیا، جس کی خاطر میں نے اپنی راتوں کی نیند اور دن کا چین حرام کیا، وہی مجھ سے اتنی گستاخی سے بات کر رہی تھی۔ نہ جانے سے کیا ہو گیا تھا۔ میں بوجھل قدموں سے باہر نکل آیا۔ ظفر بھائی میرے انتظار میں تھے، انہوں نے بھی ابھی تک ناشتہ نہیں کیا تھا۔ میں نے کہا، ظفر بھائی، آپ ناشتہ شروع کریں، میری بھوک مر گئی ہے۔ کیا؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ بہت ہی کمزور بھوک تھی جو اچانک مر گئی۔ اگر تم نہیں کھاؤ گے تو پھر میں بھی ناشتہ نہیں کروں گا۔ ارے آپ تو کریں۔ لیکن انہوں نے کرنے سے انکار کر دیا تو میں زبردستی کرسی پر بیٹھ گیا اور ہم نے بالکل معمولی سا ناشتہ کیا۔ میں ناشتے کے بعد ٹیرس پر چلا آیا۔ ظفر بھائی بھی میرے پیچھے پیچھے وہیں آ گئے اور مجھ سے بولے، میں جانتا ہوں خرم، تم کیوں پریشان ہو، تم شانو کی وجہ سے پریشان ہو۔ مجھے بھی بہت پریشانی ہے۔
میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اسے آخر اتنا غصہ کس بات کا ہے، اس کے رویے کی وجہ کیا ہے۔ اس کے کالج میں دانش کی ایک کزن بھی پڑھتی ہے، میں اسے کہوں گا کہ وہ شانو سے معلوم کرے۔ بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں خرم کہ لڑکیاں صرف ماؤں سے کہہ سکتی ہیں۔ اس کی ماں تو ہے نہیں، نہ کوئی بہن ہے، وہ اپنا مسئلہ کس سے کہے۔ دانش کی کزن سائمہ بہت اچھی اور سلجھی ہوئی لڑکی ہے، ممکن ہے کہ وہ شانو کو جانتی ہو، بلکہ یقیناً جانتی ہوگی، اور وہی اس وقت ہمارے کام آ سکتی ہے۔ ظفر بھائی نے مجھے یوں سمجھایا جیسے بچوں کو بہلاتے ہیں۔ ان کی باتوں سے اتنا ضرور ہوا کہ میرا صدمہ کچھ کم ہو گیا۔ دوسرے دن میں حسب معمول کورٹ اور شانو کالج چلے گئے۔ میں نے کورٹ کے نزدیک ہی ایک بلڈنگ میں آفس لے رکھا تھا۔ کورٹ سے فارغ ہونے کے بعد میں لنچ اپنے آفس میں کرتا تھا۔ اس دن میں کورٹ سے فارغ ہو کر آیا ہی تھا کہ ظفر بھائی وہاں پہنچ گئے۔ ان کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ انہوں نے کہا، خرم، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ بات تمہیں کیسے بتاؤں۔ ظفر بھائی عالم اضطراب میں ہونٹ چباتے ہوئے بولے۔ میں ان کی بات سے مزید بوکھلا گیا۔ میں نے پوچھا، ظفر بھائی سب خیریت تو ہے نا؟ خیریت نہیں ہے خرم، انہوں نے کہا۔ وہ شانو، وہ ہماری عزت نیلام کرنے پر تل گئی ہے، ظفر بھائی نے بمشکل کہا۔ میں نے آج اسے ادھیڑ عمر کے ایک باوقار سے شخص کے ساتھ دیکھا ہے۔ میرے ذہن میں آندھیاں سی چلنے لگیں۔ میں نے پانی کا گلاس اٹھا کر پورا حلق میں انڈیل لیا اور ان سے پوچھا کہ آپ نے شانو کو اس شخص کے ساتھ کہاں دیکھا؟ میں اپنی فیکٹری سے واپس آ رہا تھا، مجھے ڈیفینس میں بھی کچھ کام تھا۔ میں نے ڈیفینس کے ایک بنگلے سے شانو کو نکلتے ہوئے دیکھا تھا، وہ اس شخص کے ساتھ گاڑی میں تھی۔ خون میری کنپٹیوں میں ٹھوکریں مارنے لگا۔ ظفر بھائی کے علاوہ کوئی اور شخص یہ بات کہتا تو میں اس کا منہ توڑ دیتا، لیکن ظفر بھائی اتنی بڑی بات یوں ہی نہیں کہہ سکتے تھے۔ کیا آپ اس شخص کو جانتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، میں اسے جانتا تو نہیں، ظفر بھائی نے کہا، لیکن میرا خیال تھا کہ شانو آج کالج گئی ہی نہیں۔ میں وہاں سے سیدھا شانو کے کالج پہنچا۔ اس وقت چھٹی میں دیر تھی۔ خود اندر جانے کے بجائے میں نے گیٹ پر کھڑے ہوئے چوکیدار سے کہا کہ شاہانہ ملک کو بھیج دو، ان سے کہنا کہ ان کے بھائی آئے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد چوکیدار نے واپس آ کر بتایا کہ میں شاہانہ آج کالج ہی نہیں آئی۔ میں نے چوکیدار سے کہا، ہاں میں بھول گیا تھا، میں نے خود ہی اس سے چھٹی کرنے کو کہا تھا۔ ظفر بھائی میرا تو دماغ معوف ہو رہا ہے، میں ابھی شاہانہ سے پوچھتا ہوں کہ وہ کس کے ساتھ تھی اور کہاں گئی تھی۔ اتنی جلد بازی مت کرو خرم، ظفر بھائی نے کہا، ممکن ہے کہ بات کچھ اور ہو، مجھے پہلے اچھی طرح تصدیق کر لینے دو، پھر کوئی قدم اٹھانا۔ مجھ سے آفس میں بیٹھا نہیں گیا۔ اسٹاف کو ضروری ہدایت دے کر گھر چلا آیا۔ میں ظفر بھائی کے ساتھ ہی باہر نکل آیا۔ ظفر بھائی اپنی گاڑی میں آئے تھے۔ وہ مجھ سے بولے، دیکھو خرم، میں تم سے پھر ایک دفعہ کہوں گا کہ جلد بازی اور جوش میں کوئی قدم مت اٹھانا۔ میں گھر پہنچا تو شانو واپس آ چکی تھی اور اپنے کمرے میں تھی۔ میرا خون کھول رہا تھا، لیکن مجھے ظفر بھائی کی بات یاد تھی۔ میں کچھ کھائے پیے بغیر اپنے کمرے میں آ گیا۔ میری تقدیر بھی عجیب تھی۔ میں نے شانو کے لیے کیا کچھ نہیں کیا تھا۔ اس کی دیکھ بھال میں اپنی ذات کو فراموش کر دیا تھا اور اس نے یہ صلہ دیا تھا مجھے۔ میرے دل میں غم و غصے کی ایک شدید لہر اٹھی اور میرا دل چاہا کہ میں ابھی شانو سے جا کر پوچھوں، لیکن میں نے بہت مشکل سے خود کو روکا۔ شام کو ظفر بھائی بھی آ گئے۔ وہ مجھ سے بولے کہ میں کل شاہانہ کے پیچھے جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ وہ کہاں جاتی ہے۔ دوسرے دن میں بہت بے دلی سے کورٹ گیا اور تمام مقدموں کی اگلی تاریخیں لے لی۔ میں نے ظفر بھائی کو ٹیلی فون کر دیا تھا کہ میں کورٹ سے سیدھا گھر آؤں گا، آپ بھی گھر آ جائیے گا۔ میں گھر پہنچا تو ظفر بھائی بھی آ چکے تھے۔ میں یہ جاننے کے لیے بے چین تھا کہ ظفر بھائی نے کیا معلوم کیا ہے۔ میرے پوچھے بغیر انہوں نے بتایا، شاہانہ یہاں سے سیدھی کالج گئی تھی۔ میں مطمئن ہو کر واپس آنے والا تھا کہ مجھے وہی شخص پھر دکھائی دیا جس کے ساتھ شاہانہ کل نظر آئی تھی۔ اس نے شاید سیل فون پر شاہانہ کو اطلاع دی تھی۔ وہ فوراً ہی کالج سے باہر نکل آئی اور اس شخص کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ان کے روانہ ہونے کے بعد میں بھی ان کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ آج تو میرا بھی خون کھول رہا تھا۔ وہ شخص ڈیفینس کے اسی بنگلے پر پہنچا۔ میں نے بھی اچانک اس کے نزدیک گاڑی روک دی۔ شاہانہ مجھے دیکھ کر چونکی، وہ لمحے بھر کو گھبرائی، پھر اس نے خود پر قابو پا لیا۔ بنگلے کا گیٹ کھل چکا تھا، لیکن مجھے دیکھ کر اس شخص نے بھی گاڑی اندر لے جانے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے خود پر قابو پایا اور مسکرا کر بولا، شانو بیٹا، تم یہاں کیا کر رہی ہو اور یہ صاحب کون ہیں؟ وہ مسکرا کر بولی، ظفر بھائی، یہ میری دوست فریدہ کے ابو ہیں، میں کل ان سے ملنے آئی ہوں۔ وہ کئی دن سے بیمار ہے، میں تو کل بھی آئی تھی۔ میں نے کہا، اچھا تم اس سے مل لو، تو میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اس پر شاہانہ نے جواب دیا، ظفر بھائی
آپ چلے جائیں، مجھے انکل ڈراپ کر دیں گے۔ میں واپس آ گیا۔ ظفر بھائی، آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ میں نے سکون کا گہرا سانس لیا۔ میں تو خود ڈر گیا تھا، ظفر بھائی نے کہا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ تم نے جذبات میں آ کر کوئی حماقت نہیں کی۔ ظفر بھائی، میں نادر چاچا سے کہہ دیتا ہوں کہ وہ شانوں کی نگرانی کریں اور معلوم کریں کہ اس بنگلے میں کون رہتا ہے۔ تمہیں میری بات پر یقین نہیں آیا؟ ظفر بھائی نے کہا، مجھے آپ پر بھی یقین ہے اور شانوں پر بھی، یہ تو میں احتیاط کے طور پر کر رہا ہوں۔ دوسرے دن میں نے نادر چاچا کو شانوں کے پیچھے روانہ کر دیا اور انہیں ہدایت کر دی کہ اس نگرانی کا علم شانوں کو نہیں ہونا چاہیے۔ نادر چاچا نے ایسی خبر سنائی کہ میں سکتے میں رہ گیا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ شخص ملک نواز ہے۔ ملک نواز؟ میرے سر میں دھماکے سے ہونے لگے۔ شانو اس کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ شانو اسے کیسے جانتی ہے؟ میں چیخ کر بولا۔ خرم، ظفر بھائی نے کہا، تم شانو سے کوئی بات مت کرنا، میں خود اس سے بات کروں گا۔ تم غصے میں آ کر بات کو مزید بگاڑ دو گے۔ اسی وقت شانو آ گئی اور ہم لوگوں کی طرف دیکھے بغیر اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ شانو؟ ظفر بھائی کا لہجہ درست تھا۔ شانو ٹھٹک کر رک گئی۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ ظفر بھائی نے سختی سے پوچھا۔ کیا ہو گیا ظفر بھائی؟ تم اس وقت کہاں سے آ رہی ہو؟ ظفر بھائی نے اس کی بات کاٹ دی۔ اتنے غصے میں نے انہیں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہاں، دانش بھائی سے ان کے لڑائی جھگڑے کے قصے بہت سنے تھے۔ اس وقت وہ بالکل بدلے ہوئے آدمی لگ رہے تھے۔ ظفر بھائی، وہ میں اپنی دوست کے گھر… جھوٹ مت بولو، ظفر بھائی چیخ کر بولے۔ وہ شخص تمہاری کسی دوست کا باپ نہیں ہے۔ ہاں، وہ میرے دوست کے ابو نہیں ہیں، شانو نے بھی بلند آواز میں کہا۔ وہ چاچو ہیں، ملک نواز۔ میں بھنا کر کھڑا ہو گیا اور لاؤنج سے نکل کر اس کوریڈور میں پہنچ گیا جہاں شانو اور ظفر بھائی کھڑے تھے۔ ظفر بھائی نے مجھے روکنے کی کوشش کی، لیکن میں نے ان کا ہاتھ بھی جھٹک دیا اور شانو سے بولا، تو جانتی بھی ہے کہ ملک نواز کون ہے؟ ہاں، میں جانتی ہوں، اس نے کہا۔ ملک نواز میرے چاچو ہیں، وہ چیخ کے بولی، اور آپ تو مجھ سے بات ہی نہ کریں۔ مجھے چاچو نے یہ بھی بتایا ہے کہ آپ نے جائیداد کے لالچ میں بابا اور اماں کو قتل کیا ہے اور چاچو کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ شانو، وہ شخص جھوٹ بول رہا ہے بیٹا۔ مت کریں یہ ڈھکوسلا، شانو چیخ کر بولی۔ آپ میرے بھائی نہیں ہیں، میرے ماں باپ کے قاتل ہیں۔ قاتل ہیں آپ۔ میرے جسم میں چنگاریاں سی بھر گئیں۔ میں نے شانو کے منہ پر اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ وہ دیوار سے ٹکرا کر گر گئی اور خوف زدہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے اسے بال پکڑ کر اٹھایا اور دوسرا تھپڑ مارا۔ وہ پھر چکرا کر گر پڑی۔ میں نے تو کبھی اس سے تیز آواز میں بات بھی نہیں کی تھی اور اسے مارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے پھر اسے بال پکڑ کر اٹھا لیا۔ وہ خوف زدہ لہجے میں بولی، مجھے مت مارے بھائی۔ آپ نے مجھے تھپڑ مارے؟ وہ ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ میں نے اسے سینے سے لگا لیا اور کہا، تو یہ کیوں بھول گئی شانو کہ ملک نواز ہمارے خون کا پیاسا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے اماں اور بابا کو قتل کیا ہے۔ اس وقت میری عمر ہی کیا تھی اور انہیں قتل کرنے کی ضرورت کیا تھی مجھے؟ ان کی ساری جائیداد تو میری ہی تھی۔ مجھے جائیداد کا لالچ ہوتا تو میں تجھے قتل کرتا، کیونکہ جائیداد میں تو بھی تو حصے دار تھی۔ میں نے تجھے اپنی جان پر کھیل کر وہاں سے نکالا تھا، ورنہ ملک نواز تو ہمارے قتل کا پورا بندوبست کر چکا تھا۔ نادر چاچا سے پوچھ، جو ملک نواز کے آدمیوں کے ہاتھوں زخمی ہوئے تھے، پھر ہماری حفاظت کرنے کے جرم میں کئی برس تک جیل میں سڑتے رہے۔ ظفر بھائی سے پوچھ کہ میں تجھے گود میں لے کر مزدوری کرنے نکلا تھا۔ تجھے میں نے اس لیے پال پوس کر بڑا کیا تھا کہ تو میرے دشمنوں کی باتوں میں آ کر مجھے ہی اپنا دشمن سمجھ لے۔ تو نے آج مجھے جیتے جی مار دیا شانو، تو نے آج مجھے مار دیا بیٹا۔ میں بلک بلک کر رونے لگا۔ پھر میں نے جیب سے اپنا ریوالور نکالا اور شانو کے ہاتھ میں دے دیا۔ میں تیرے ماں باپ کا قاتل ہوں نا، مجھے گولی مار دے۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ گولی چلا شانو، میں چیخ کر بولا۔ اگر تجھے یہ خطرہ ہے کہ میرے قتل کی سزا تجھے ملے گی تو اس کی فکر مت کر۔ قتل کا الزام نادر چاچا اپنے سر لے لیں گے۔ شانو حواس باختہ اور نادم سی ریوالور ہاتھ میں لیے کھڑی رہی۔ اچھا لا، یہ ریوالور مجھے دے۔ میں نے ریوالور اس سے چھین لیا۔ میں خود ہی اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتا ہوں، یہ کہہ کے میں نے ریوالور کی نال اپنی کن پٹی پر رکھ کر ریوالور کا سیفٹی کیچ ہٹا دیا۔ میں ٹریگر دبانے ہی والا تھا کہ شانو چیخ کر میری طرف لپکی۔ نہیں بھیا نہیں، وہ میرے ریوالور والے ہاتھ میں جھول گئی۔ ظفر بھائی نے لپک کر ریوالور میرے ہاتھ سے چھین لیا اور چیخ کر بولے، خرم، کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ شانو بے اختیار میرے سینے سے لگ گئی اور سسکتے ہوئے بولی، بھیا مجھے معاف کر دیں پلیز بھیا، میں چاچو کی باتوں میں آ گئی تھی۔ اسے سینے سے لگا کر
میں بھی رونے لگا اور بولا، شانو گڑیا، تیرے لیے تو میں نے اپنی زندگی تج دی۔ تیرے منہ سے ایسی باتیں سن کر مجھے بہت شدید تکلیف پہنچی ہے بھیا، شانو نے سسکتے ہوئے کہا۔ چاچو کے ساتھ ساتھ طارق بھی تو یہی کہتا ہے کہ… کون طارق شانو؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ وہ میرے ساتھ کالج میں پڑھتا ہے بھیا، وہ چاچو کا بیٹا ہے۔ چاچو کا بیٹا؟ میں نے کہا، بکواس کرتا ہے وہ، چاچو کی تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے۔ پھر میں نے چونک کر کہا، کیا عمر ہے اس کی؟ وہ مجھ سے 3-4 سال بڑا ہوگا۔ جھوٹا ہے وہ، میں نے کہا، جب میں تجھے لے کر وہاں سے فرار ہوا تھا تو چاچو کی تو کوئی اولاد ہی نہیں تھی۔ چاچی اولاد کے لیے تعویذ گنڈے کراتی تھیں، مزاروں پر ماری ماری پھرتی تھی، لیکن ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ پھر یہ طارق کہاں سے آ گیا؟ کیا وہ کالج میں خود تجھ سے ملا تھا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، ایک دن یوں ہی باتوں باتوں میں معلوم ہوا کہ طارق گجرات کے ایک بہت بڑے جاگیردار ملک نواز کا بیٹا ہے۔ میری ایک دوست جانتی تھی کہ میں بھی گجرات کے ایک جاگیردار خاندان سے تعلق رکھتی ہوں۔ یوں اس دوست نے طارق سے ملاقات کرائی۔ پھر ایک دن چاچو بھی کالج آ گئے۔ وہ مجھے دیکھ کر رونے لگے اور بولے کہ شانو بیٹا، تجھے دیکھ کر مجھے بھابھی یاد آ گئی۔ میں ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گئی۔ وہ 1-2 دفعہ مجھے اپنے گھر بھی لے گئے۔ وہاں گاؤں کی 2-3 عورتیں بھی تھیں۔ ان سب نے بھی یہی کہا کہ خرم نے اپنے ماں باپ کو قتل کیا ہے۔ شانو، یہ طارق کیسا لڑکا ہے؟ ظفر بھائی نے اچانک پوچھا۔ بہت ذہین اور اسمارٹ لڑکا ہے ظفر بھائی۔ اور… وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی اور اس نے شرما کر سر جھکا لیا۔ میرے دل پر گویا آرے چل گئے۔ اس کے شرمانے کے انداز ہی سے میں سمجھ گیا کہ وہ طارق کو پسند کرتی ہے، میرے دشمن کو۔ وہ تو چاچو کا بیٹا بھی نہیں تھا، وہ نہ جانے کون تھا، اور چاچو نے اسے اپنا بیٹا کیوں مشہور کیا تھا۔ لیکن زیادہ پریشانی اور فکر مندی کی بات یہ تھی کہ شانو اسے پسند کرتی تھی۔ شانو، تم ابھی اپنے چاچو یا طارق پر یہ ظاہر مت کرنا کہ تم نے ان کا جھوٹ پکڑ لیا ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم سے محبت جتا کر چاچو کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ رات کو جب دانش بھائی آئے تو میں نے چاچو کے بارے میں انہیں بھی سب کچھ بتا دیا۔ اس کا سیدھا اور آسان حل یہ ہے کہ ہم طارق سے پوچھ گچھ کریں، انہوں نے پوچھ گچھ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ لیکن دانش بھائی، ایک پرابلم ہے، ہم طارق کو رکھیں گے کہاں؟ یہ تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، دانش بھائی نے کہا۔ میمن کوٹ میں میرے ایک دوست اکبر سمرو کا فارم ہاؤس ہے۔ اس کا نام ڈریم ورلڈ ہے اور سمرو اسے پبلک کے لیے تفریحی پارک بنانا چاہتا ہے، لیکن اپنی سیاسی مصروفیات میں الجھ کر رہ گیا ہے۔ اس کے فارم ہاؤس پر ایک چوکیدار ہوتا ہے صرف۔ فارم ہاؤس کے عقبی حصے میں آم اور امرود کے کچھ درخت ہیں یا پھر جھاڑ جھنکاڑ ہے۔ میں ابھی اس سے بات کر لوں گا۔ میں نادر چاچا کے ساتھ کالج سے کچھ فاصلے پر موجود تھا۔ اس موقع کے لیے نادر چاچا ایک لینڈ کروزر لے آئے تھے۔ نادر چاچا، میں نے کہا، اگر کسی نے اس گاڑی کا نمبر ذہن نشین کر لیا تو ہمارے لیے تو مشکل ہو جائے گی، میرے اندر کا وکیل بولا۔ نمبر کوئی 100 دفعہ نوٹ کر لے، نادر چاچا نے کہا۔ اس کا نمبر جعلی ہے، اس کی اصل نمبر پلیٹ ڈیش بورڈ میں موجود ہے۔ وہ آ رہا ہے خرم صاحب، نادر چاچا نے کہا۔ میں نے سیاہ رنگ کی ایک ہونڈا سٹی کو کالج کے گیٹ سے روانہ ہوتے دیکھا۔ اسٹیئرنگ پر جو نوجوان تھا وہ واقعی مردانہ وجاہت کا نمونہ تھا۔ گاڑی کے روانہ ہوتے ہی نادر چاچا نے بھی لینڈ کروزر اس کے پیچھے لگا دی۔ طارق کی گاڑی میں 2 لڑکے مزید تھے اور وہ تینوں ہنستے بولتے ہوئے بے فکری سے جا رہے تھے۔ اچانک طارق نے بریک لگائے، دوسرے ہی لمحے لینڈ کروزر ہونڈا سٹی سے ٹکرا گئی۔ دھماکے کے ساتھ ہی شیشہ اور پلاسٹک ٹوٹنے کی ملی جلی آوازیں سنائی دیں۔ طارق بگتا جھگتا اپنی گاڑی سے اترا اور شدید تیش کے عالم میں ہماری طرف بڑھا۔ نادر چاچا اطمینان سے اپنی جگہ بیٹھے رہے۔ طارق نے پہلے اپنی گاڑی کا جائزہ لیا، پھر چیخ کر نادر چاچا سے بولا، جب تمہیں ڈرائیونگ نہیں آتی ہے تو گاڑی سڑک پر لے کر نکلتے کیوں ہو؟ غلطی ہو گئی صاحب، نادر چاچا نے ندامت کا مظاہرہ کیا۔ غلطی کے بچے، طارق تھاڑا، تمہاری ایک ذرا سی غلطی سے میرا تو ہزاروں روپے کا نقصان ہو گیا۔ تم اتنے نواب ہو کے گاڑی سے اترنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کر رہے۔ میں گاڑی کی عقبی نشست پر بیٹھا تھا۔ میں نے اپنی طرف کا شیشہ نیچے کیا اور طارق سے باوقار لہجے میں بولا، یا آپ بات کس انداز میں کر رہے ہیں؟ کتنا نقصان ہوا ہے آپ کا؟ میں وہ نقصان پورا کرنے کو تیار ہوں، یہ کہہ کر میں گاڑی سے نیچے اتر گیا۔ طارق کی گاڑی کی ایک بیک لائٹ اور بمپر ٹوٹ چکا تھا اور اس کی ڈگی اندر گھس گئی تھی۔ اس کے مقابلے میں لینڈ کروزر کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا تھا، صرف اس کے بونٹ پر لگا ہوا حفاظتی جنگلہ کچھ اندر کی طرف دب گیا تھا۔ ہاں، نقصان تو آپ کا اچھا خاصا ہو گیا ہے،
میں نے کہا، لیکن گاڑی سڑک کے بیچ میں سے تو ہٹائیے، ہماری وجہ سے پورا ٹریفک جام ہو گیا ہے۔ طارق، تم ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھو، اس کا ایک ساتھی بولا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ گاڑی ہٹانے کے بہانے میں وہاں سے فرار ہونا چاہتا ہوں۔ آپ شوق سے میری گاڑی میں بیٹھیں، میں نے کہا اور خود سڑک کے کنارے چلا گیا۔ طارق کے دوست نے گاڑی وہاں سے ہٹا کر سڑک کے کنارے لگا دی۔ نادر چاچا نے بھی اپنی گاڑی وہاں سے ہٹا لی۔ اسی وقت ایک ٹریفک سارجنٹ وہاں آ گیا۔ اس نے پہلی طارق کی گاڑی کا جائزہ لیا اور پھر ہماری گاڑی پر نظر ڈالی اور بولا، غلطی تو سراسر اس لینڈ کروزر والے کی ہے۔ ہاں غلطی تو ہے، نادر چاچا درست لہجے میں بولے۔ پھر آپ کے پاس لائسنس ہے؟ اس نے نادر چاچا سے پوچھا۔ میں نے آگے بڑھ کر کہا، میرے ڈرائیور کے پاس لائسنس بھی ہے اور بقیہ کاغذات بھی، لیکن کیا آپ اس سلسلے میں کوئی قانونی کارروائی کرنا چاہتے ہیں؟ آپ لوگ آپس میں ہی فیصلہ کر لیں تو مناسب ہے۔ سارجنٹ میری شخصیت اور لہجے سے معروف ہو گیا۔ ہم لوگ وہی کر رہے ہیں، میں نے کہا۔ پھر طارق سے بولا، آپ بتائیں آپ کا کتنا نقصان ہوا ہے؟ یہ تو کوئی ڈینٹر پینٹر ہی بتا سکتا ہے۔ تو پھر میرے ساتھ کسی ڈینٹر پینٹر تک چلیں، میں نے کہا۔ وہ نقصان کا اندازہ لگانے کے بعد جو بھی رقم بتائے گا میں ادا کر دوں گا۔ ٹھیک ہے طارق، اس کا ایک دوست بولا، تم ان کی گاڑی میں آؤ، میں گاڑی کو کسی ڈینٹر کی ورک شاپ پر لے جاتا ہوں، قریبی بہت سے ڈینٹر ہیں۔ طارق ہمارے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ لوگ طارق کی گاڑی میں ہم سے پہلے روانہ ہو گئے۔ نیپا سے کچھ پہلے نادر چاچا نے مجھ سے پوچھا، صاحب وہ سمرو صاحب بھی انتظار کر رہے ہوں گے؟ میں اس کا مطلب سمجھ گیا۔ میں نے عقب نما آئینے میں دیکھ کر نفی میں سر ہلا دیا۔ اگر اس وقت ہم طارق کو لے کر جاتے تو نہ صرف اس کے دوست بلکہ ٹریفک کا وہ سارجنٹ بھی ہمیں شناخت کر لیتا، کیونکہ اس نے بھی مجھے اور نادر چاچا کو اچھی طرح دیکھا تھا۔ مجھے رہ رہ کر نادر چاچا پر غصہ آ رہا تھا کہ انہوں نے ایسا کمزور پلان بنایا ہی کیوں۔ اگر وہ سارجنٹ نہ بھی آتا تو بھی اس کے دوست فوراً پولیس میں رپورٹ درج کرا دیتے کہ ان کے دوست کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ پھر ظاہر ہے چاچو بھی حرکت میں آ جاتے۔ میرے مقابلے میں ان کا کہیں زیادہ اثر و رسوخ تھا۔ یہی سب سوچ کر میں نے اس وقت طارق کے اغوا کا پروگرام ملتوی کر دیا۔ طارق کا دوست ایک ڈینٹر کی ورک شاپ پر رک گیا۔ چند منٹ بعد ہم بھی وہاں پہنچ گئے۔ ڈینٹر نے گاڑی کا جائزہ لیا اور بولا، اس میں تو اچھا خاصا خرچہ ہو جائے گا۔ اچھا خاصا کتنا؟ 2 لاکھ یا 2.5 لاکھ؟ میں نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ یہ فضول کے اخراجات بھی مجھے کھل رہے تھے۔ ڈینٹر منہ میں بڑبڑایا، تقریباً 25,000 روپے خرچ ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تم کام شروع کرو، میں اپنے ڈرائیور کو بینک بھیج کر ابھی رقم منگوا لیتا ہوں، میں نے کہا۔ میں نے نادر چاچا کو چیک دیا تو وہ بولے، میرے پاس کیش موجود ہے، مجھے ایک پارٹی کو پیمنٹ کرنا تھی، یہ چیک میں بعد میں کیش کرا لوں گا۔ انہوں نے اپنی جیب سے پیسے نکالے اور ہزار کے 25 نوٹ نکال کر باقی رقم اپنی جیب میں رکھ لی۔ یار طارق، تمہیں تو ابھی دیر لگے گی، میں چلتا ہوں، اس کا ایک دوست بولا۔ میں یہاں سے ٹیکسی پکڑ لوں گا، تم بھی فرید کے ساتھ ہی نکل جاؤ، میرے ساتھ کیوں وقت ضائع کر رہے ہو؟ طارق نے دوسرے لڑکے سے کہا۔ ان دونوں کے جاتے ہی میں نے نادر چاچا سے کہا، چلو ہم بھی چلیں۔ صاحب آپ بھی چلے جائیں، ڈینٹر نے کہا، یہ کام تو کل سے پہلے نہیں ہوگا۔ اس وقت تک ہم ورک شاپ سے باہر آ چکے تھے اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد میں نے طارق کو بھی ورک شاپ سے نکلتے دیکھا۔ وہ کسی ٹیکسی کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، پھر وہ ورک شاپ سے آگے بڑھ گیا۔ میں نے نادر چاچا سے کہا، اب ہم اس لڑکے کو اٹھا سکتے ہیں، تم گاڑی اس کے نزدیک روک لینا۔ نادر چاچا نے گاڑی اس کے نزدیک ہی روک لی۔ میں نے گاڑی کا شیشہ اتار کے سے آواز دی، طارق صاحب۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا اور پھر بولا، ارے آپ؟ ہاں، میں نے سوچا کہ آپ کہاں ٹیکسی ڈھونڈتے پھریں گے، میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ نہیں سر، طارق ہنس کر بولا، آپ کو فضول میں زحمت ہوگی۔ ویسے آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ میں ڈیفینس کی طرف جا رہا ہوں، میں نے کہا۔ اوہ، تب تو میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں، وہ ہنس کر بولا۔ پھر رکبی نشست کا دروازہ کھول کر میرے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ آپ کا تعلق کس شہر سے ہے طارق صاحب؟ میں نے کہا۔ آپ مجھے کراچی کے تو نہیں لگتے۔ آپ کا اندازہ درست ہے، طارق نے کہا۔ میرا تعلق گجرات کے ایک گاؤں سے ہے، وہاں ہماری بہت بڑی جاگیر ہے۔ عجیب اتفاق ہے، میں نے کہا۔ میرا تعلق بھی گجرات ہی سے ہے، میری بھی اچھی خاصی زمینیں ہیں وہاں، میں نے کہا، اور پھر چونک کر بولا، تم اپنے ڈیڈی کا نام بتاؤ، شاید میں نے جانتا ہوں۔ میرے ڈیڈی کا نام ملک نواز ہے، اس نے گردن اکڑا کر یوں کہا جیسے اس کے ڈیڈی صدر امریکہ ہوں۔ میں تو انہیں اچھی طرح جانتا ہوں، میں نے کہا۔ اچھا، آپ انہیں جانتے ہیں؟ طارق نے پوچھا اور پھر باہر دیکھتے ہوئے چونک کر بولا، یہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ راستہ تو شہر سے باہر جاتا ہے۔ ہم شہر سے باہر ہی جا رہے ہیں، میں نے کہا۔
تو پھر آپ مجھے یہیں اتار دیں، طارق نے کہا۔ اب ہمارے ساتھ آئے ہو تو ساتھ ہی چلو بھی، میں نے کہا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ طارق بھنا کر بولا۔ ڈرائیور، گاڑی روکو۔ نادر چاچا خاموشی سے ڈرائیونگ کرتے رہے۔ میں کہتا ہوں گاڑی روکو، طارق چیخ کر بولا۔ خاموشی سے بیٹھے رہو، میں نے درست لہجے میں کہا اور اچانک اپنا ریوالور نکال لیا۔ اب تم نے بولنے کی کوشش کی تو اس ریوالور کی گولیاں تمہاری پسلیاں توڑتی ہوئی گزر جائیں گی۔ یہ سب کیا ہے؟ میں نے اس کے چہرے پر چٹاک سے ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ اب اگر بولا تو ہاتھ کے بجائے میرا ریوالور چلے گا، میں نے غرا کر کہا۔ اسے تھپڑ مارنا ضروری تھا تاکہ اس کے غبارے کی ساری ہوا نکل جائے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ طارق فارم ہاؤس کا راستہ بھی دیکھے۔ میں نے اچانک ریوالور کے دستے سے اس کے سر پر وار کر دیا۔ وہ فوراً ہی ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا اور سیٹ پر ایک طرف لڑک گیا۔ نادر چاچا تیز رفتاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بہت کم وقت میں میمن کوٹ کے اس علاقے میں پہنچ گئے جہاں کئی فارم ہاؤس تھے۔ ڈریم ورلڈ واقعی وہاں کے تمام فارم ہاؤس سے بہت زیادہ بڑا تھا۔ دانش بھائی کا دوست چوکیدار کو پہلے ہی اطلاع دے چکا تھا۔ اکبر سمرو کے حوالے پر چوکیدار نے گیٹ کھول دیا۔ ہم وہاں سے سیدھے فارم ہاؤس کے اس حصے کی طرف بڑھے جو مین گیٹ سے خاصا دور تھا اور درختوں میں گھرا ہوا تھا۔ نادر چاچا نے طارق کو ایک اندرونی کمرے میں منتقل کیا اور اسے ہوش میں لانے کی تدبیر کرنے لگے۔ طارق کے چہرے پر پانی کی چھینٹیں پڑے تو اس نے آنکھیں کھول دیں۔ وہ چند لمحے غائب دماغی کی کیفیت میں رہا، پھر اچانک اٹھ کر بیٹھ گیا، لیکن وہ بیڈ سے اتر نہیں سکتا تھا۔ نادر چاچا نے اس کے دونوں پاؤں باندھنے کے بعد رسی کا ایک سرا بیڈ کے ساتھ ہی بنی ہوئی ایک کھڑکی کی گرل میں باندھ دیا تھا۔ کون ہو تم لوگ اور مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ طارق جھنجھلا کر بولا۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ بزدل نہیں ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر پھر اس کے چہرے پر ایک تھپڑ مارا اور کہا، سوال کرنے کا حق صرف ہمیں ہے۔ یہ تم لوگ اچھا نہیں کر رہے ہو، میرے ڈیڈی۔ اس کا جملہ ادھورا رہ گیا کیونکہ اس مرتبہ نادر چاچا نے اس کے منہ پر بھرپور تھپڑ مارا تھا۔ میں نے پوچھا، ملک نواز سے تیری کیا رشتہ داری ہے؟ میں نے بتایا تو ہے کہ وہ میرے ڈیڈی ہیں۔ جھوٹ مت بول، میں نے گرج کر کہا۔ ملک نواز کا تو کوئی بیٹا نہیں تھا۔ کوئی بیٹا نہیں تھا تو پھر میں کہاں سے آ گیا؟ اس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ میں نے اس کے منہ پر ایک تھپڑ اور لگاتے ہوئے کہا، مجھے جانتے ہو؟ میں خرم ہوں، ملک نواز کا بھتیجا۔ اس نے چونک کر مجھے دیکھا اور پھر بولا، اچھا، آپ وہ خرم ہیں جس نے اپنے ماں باپ کا قتل کیا اور اپنی بہن کو لے کر فرار ہو گیا؟ یہ بات تمہیں کس نے بتائی کہ میں نے اپنے والدین کو قتل کیا ہے؟ میں نے کہا، مجھے یہ بات ڈیڈی نے بتائی ہے۔ تو پھر بکواس کر رہے ہو؟ میں جانتا ہوں کہ ملک نواز کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ میں ان کا لے پالک ہوں، طارق نے کہا۔ گاؤں کے کس آدمی نے تمہیں یہ بتایا کہ خرم نے اپنے والدین کو قتل کیا ہے؟ مجھے کسی گاؤں والے سے کیا لینا دینا؟ طارق بیزاری سے بولا۔ اچانک باہر ایک گاڑی رکنے کی آواز آئی، پھر دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی۔ نادر چاچا نے رائفل سنبھالی اور ایک طرف بیٹھ گیا۔ میں بھی دروازے کے ساتھ چپک کر کھڑا ہو گیا۔ اچانک باہر سے کسی نے لات مار کے دروازہ کھولا اور دو آدمی اندر آ گئے۔ دوسرے ہی لمحے فائر کے دو دھماکے ہوئے اور وہ خوفناک انداز میں چیختے ہوئے فرش پر گر گئے۔ اچانک مجھے نادر چاچا کی چیخ سنائی دی، کسی نے ان پر باہر کھڑکی سے فائر کیا تھا اور وہ فرش پر اوندھے منہ گر پڑے۔ میں نے جھپٹ کر ان کی رائفل اٹھا لی اور کلا بازی کھا کر کمرے کے دوسرے کونے میں چلا گیا۔ اچانک مجھے شانو دکھائی دی، اس کے عقب میں چاچو تھے۔ چاچو کو دیکھ کر میرے ذہن میں آندھیاں سی چلنے لگیں، مجھے ہر طرف خون ہی خون دکھائی دینے لگا۔ میں نے نشانہ لے کر چاچو پر فائر کر دیا، گولی ان کی کھوپڑی توڑتی ہوئی نکل گئی۔ شانو چیخ کر بولی، چاچو، آنکھیں کھولے چاچو، آپ ٹھیک کہتے تھے کہ خرم بھائی ہی میرے ماں باپ کے قاتل ہیں، آخر انہوں نے آپ کی جان بھی لے لی۔ اس کے الفاظ میرے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اتر رہے تھے، گویا ایک مرتبہ پھر میری جمع پونجی لٹ چکی تھی، میں ایک مرتبہ پھر تہی دست ہو گیا تھا۔ شانو نے میری کسی بات کا یقین ہی نہیں کیا تھا، غصے کی زیادتی کی وجہ سے میرے جسم میں انگارے سے بھر گئے۔ چاچو، شانو پھر چیخی، آپ کو میں ہی یہاں لائی تھی نا، میں بھی آپ کی موت میں برابر کی شریک ہوں۔ مجھ سے مزید برداشت نہ ہو سکا، میں نے شانو کا نشانہ لیا اور آنکھیں بند کر کے فائر کر دیا۔ فائر کا دھماکہ ہوا اور شانو کی کربناک چیخ سنائی دی، گولی اس کے سینے میں پیوست ہو گئی تھی۔ اس نے میری طرف حیران نظروں سے دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک وحشت سی تھی، چہرے پر وہی معصومیت تھی جو میں بچپن سے دیکھتا آیا تھا۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، بھیا، آپ نے؟
مجھے بھیا شانو، میں چیخ کر بولا۔ شانو کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ میری گڑیا، میری جان مجھ سے روٹھ گئی۔ میں نے خود ہی اس کی جان لے لی۔ میں چیخ چیخ کر رونے لگا۔ مجھے ہر طرف خون ہی خون نظر آ رہا تھا۔ میں نے گھوم کر طارق کو دیکھا، وہ سہمی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے رائفل اس کی طرف تانی تو وہ چیخ کر بولا، خرم صاحب فائر مت کیجیے گا، میں تو آپ کا دشمن۔ گولی کے دھماکے میں اس کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ میں نے اس کی بھی کھوپڑی کا نشانہ لیا تھا۔ اس کی کھوپڑی تربوز کی طرح بکھر گئی۔ میں آج کل جیل میں ہوں۔ مجھے پھانسی کی سزا ہو چکی ہے اور اب میں اپنی پھانسی کا انتظار کر رہا ہوں۔ اس رات شانو نے ہمارا سب پلان سن لیا تھا۔ اس نے اکبر سمرو اور ڈریم ورلڈ کا نام یاد رکھا کیونکہ ہم طارق کو وہیں لے جانے والے تھے۔ وہ سیدھی ملک نواز کے پاس پہنچی اور اسے سب کچھ بتا دیا۔ پھر ملک نواز اپنے 2 آدمیوں کو لے کر میمن کوٹ آ گیا۔ شانو بھی ان کے ساتھ تھی۔ ملک نواز نے بھی چوکیدار کو اکبر سمرو کا حوالہ دیا تھا۔ باقی باتیں تو میں جانتا ہی تھا۔ وہ لوگ اس کمرے تک پہنچ گئے تھے جہاں شانو، میری زندگی بھر کی کمائی، میری متاع حیات، میرے ہی ہاتھوں ماری گئی۔ ستم ظریف ہی دیکھیے کہ جس دن مجھے پھانسی کی سزا سنائی گئی اسی دن میری سالگرہ تھی، اور اسی دن سفر بھائی نے مجھے بتایا کہ کچن کے سلیب پر بچھے ہوئے ایک پلاسٹک کے نیچے وصیت نامہ محفوظ تھا۔ مجھے تقدیر کے اس سنگین مذاق پر بے اختیار ہنسی آ گئی۔ اب تو میں ہوں یا میرے خیالات ہیں، یادیں ہیں جو مجھے ہر لمحہ ڈستی رہتی ہیں۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بہن کی جان لے لی۔ کبھی کبھی تو میں سوچتا ہوں کہ کہیں میں ہی تو اپنے والدین کا قاتل نہیں ہوں۔ بس یہی یادیں مجھے چرکے لگاتی رہتی ہیں۔ میں شدت سے اس دن کا منتظر ہوں جب میرے گلے میں پھانسی کا پھندا پڑے گا اور یادوں کے یہ گھاؤ ہمیشہ کے لیے بھر جائیں گے۔ لیکن وہ دن بھی آگے نہیں دے رہا ہے۔ میں سوچتا ہوں اس تمام سفر کا حاصل سفر کیا تھا؟ صرف موت، چاچو کی موت، نادر چاچا کی موت، طارق کی موت اور میری شانو کی موت، اور اب آخر میں میری